نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے آج کی تفسیر ہے آپ کی. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اور کس سلسلے میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے تھوڑا سا ترتیب اور تسلسل کو ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ صحیح طریقے سے تفسیر سمجھ میں آ سکے اور استفادہ اٹھا سکیں. ترتیب اور تسلسل یہ ہے کہ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکی دور گزار کے مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں. مدینہ کے اندر مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود مدینہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور جو آپ کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں. کیوں جانتے پہچانتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کتاب یعنی تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ڈیٹیلڈ نشانیاں لکھی ہوئی تھیں. تو قرآن خود ہی کہتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے. تو پہچان کہتے لیکن کیا کر رہے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو قبول کرنے دیتے تھے، لوگوں سے جھٹلا رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے. اور وجوہات کیا تھی آپ مسلسل پڑھیں، وہی بغض اور اناد اور حسد کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا آخری نبی، جیسا کہ ان کا سمجھنا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی لازمی طور پر صرف بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل ہی کو وہ سمجھتے تھے کہ چہیتی قوم ہے، کیونکہ زیادہ تر انبیاء اس میں سے آئے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث کر دیا. تو یہ مین ان کے کو جھٹلانے کی وجہ تھی. تو جب ان سے لوگ پوچھتے تھے، جبکہ پہلے یہ خود ہی بتاتے تھے جیسے آپ پچھلا پڑھ رہے ہیں کہ ایسے نشانیوں والے ایک آخری نبی آئیں گے، اور مشرکین سے کہتے تھے ان کے ساتھ مل کے ہم تم پر غلبہ پائیں گے. لیکن جب آئے تو انکار کر دیا، اور وجوہات وہی جو ہمیشہ حق کے انکار کی آج بھی ہوتی ہیں، تکبر اور حسد اور بغض اور حق کو نہ پہچاننا، یہ ساری چیزیں. تو اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی جو موجودہ نسل ہے یعنی یہود مدینہ جو موجود ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں. کبھی سمجھاتے ہیں، کبھی ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ایمان لانے کے اوپر، نبی آخر الزماں کے اوپر، قرآن کریم کے اوپر. کبھی ان کے آبا کی غلطیاں یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے آبا نے جو غلطیاں کی تھیں وہ غلطیاں تم نہ کرو تاکہ نجات ہو جائے، جنت پالو. کبھی ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کی لیکن آپ ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں. کبھی ان کے عقیدہ آخرت کو درست کیا جاتا ہے، جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ نے پڑھا کہ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ. تو کیونکہ عقیدہ آخرت کو کیوں درست کیا؟ کیونکہ اصل میں ان کی سرکشی اور یہ ساری تکذیب کی وجوہات کیا تھیں؟ آخرت پہ پکا یقین نہیں ہونا، اور عقیدہ آخرت میں بگاڑ. یقین بھی تھا بلکہ بگاڑ آپ زیادہ کہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو یہود ہیں اور نصارے ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی جائے گا نہیں، تو ہم جو دل چاہے کرتے رہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہیں. کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہے، کبھی سمجھایا جاتا ہے، کبھی عقیدہ آخرت درست کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں اور آخرت میں ان کی بچت ہو جائے، جہنم سے بچ جائیں. اور دوسری وجہ بنی اسرائیل کا اتنا ڈیٹیل جو ذکر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو موجودہ فضیلت یافتہ امت ہے، جس کے پاس اب فضیلت ہے،
کہ وہ اللہ کا حکم جو اللہ کے جو احکامات جو اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچائے گی، یعنی ہم امت مسلمہ، اس کو نصیحت ہو جائے کہ جو پچھلی فضیلت یافتہ قوم نے غلطیاں کی تھی تو وہ آپ نہ کریں، تاکہ آپ کی فضیلت اپنی جگہ برقرار رہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 97 ہے، قل من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے جو ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، تو فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے، نَزَّلَهُ اس نے نازل کیا ہے اس کو، تو بے شک اس نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، نَزَّلَهُ اس نے نازل کیا ہے اس کو، کس کو؟ قرآن کریم کو، وحی کو۔ کہاں پر نازل کیا؟ عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل کیا ہے۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ نازل کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو یہاں سے ان کے جو یہود ہیں ایک اور باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، باطل خیال کی تردید کی جا رہی ہے، اور ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ باطل خیال ان کا کیا تھا اور کیا تردید کی جا رہی ہے، تو اس کے سلسلے میں ان آیات کے نزول کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، جو میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی۔ تو بیک گراؤنڈ یا پس منظر ان آیات کا کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہود علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ سوالات پیش کیے اور کہا کہ اگر آپ ان سوالات کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان سوالوں کا جواب ایک نبی کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ تو انہوں نے چند سوال کیے تھے کچھ سوال، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور پوچھا تھا کہ جنتی جنت میں جا کے سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سب سوالوں کے جواب دے دیے تو یہود علماء نے پوچھا کہ اچھا آپ کو یہ جوابات کیسے پتہ چلے؟ تو آپ نے بالکل سچائی سے بتا دیا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تو ہم نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں۔ ہاں اگر میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے، وہ جوابات بتاتے تو ہم مان لیتے، کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں اور بارش وغیرہ اور اچھی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ تو جبرائیل تو دشمن ہے، تو ہم تو بات نہیں مانتے۔ اور بالکل اسی طرح کی روایت بخاری میں عبداللہ بن سلام کے بارے میں بھی ہے، جو یہود عالم تھے اور جو اسلام لے آئے تھے، کہ ان کو بھی جب پتا چلا کہ نبی آئے ہیں کوئی جو اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں مدینہ میں، تو انہوں نے جا کر سوال پوچھے تھے، کیونکہ عالم تھے وہ، ظاہر ہے۔ اور پھر یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ جبرائیل کو تو ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ کہ یہود نے جبرائیل علیہ السلام کو دشمن کیوں کہا، کیوں دشمن کہہ رہے تھے، کیوں دشمن؟ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے دشمن ہیں، تو ان کے جوابات دو تین تھے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پچھلی قوموں کے اوپر عذاب جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور ہمارے بھی کئی لوگوں پر عذاب جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ تو لائے تھے، آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا رجز من اللہ، جو گندگی کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، طاعون کا، بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر ہی آیا تھا۔ اور تو انہوں نے کہا ہماری ایک تو دشمنی یہ ہے کہ عذاب ہمیشہ جبرائیل لے کر آتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتے رہے ہیں۔ تو دشمنوں کو کیسے غالب کرتے رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے شروع سے ہی دشمن تھے نا، یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ بلا باپ کے پیدا ہو گئے ہیں اور ان کی ماں صحیح نہیں ہے، اور پھر سولی پہ چڑھانا چاہا۔ تو ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی۔ دوسری وجہ کیا تھی دشمنی کی؟ کہ قرآن کی یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں جو اتر رہی تھی، یہ ان بنی اسرائیل کا حال احوال، ان کی تاریخ کھول کر بیان کر رہے تھے۔ تو وہ بھی کون لے کر آ رہا تھا؟ جبرائیل لے کر آ رہے تھے، تو اس لیے دشمن ان کو کاؤنٹ کرتے تھے۔ نمبر 3، سب سے بڑی دشمنی کی وجہ کیا تھی کہ جبرائیل یہ نبوت بنی اسماعیل کی طرف کیوں لے کر گئے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ نبوت بنی اسرائیل کی طرف لے کر آئے، کیونکہ بنی اسرائیل ہی تو صرف نبوت کے حقدار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل کی بات تو ہم نہیں مانیں گے، جبکہ پہلے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر آپ سوالوں کا جواب دے دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ایک نئی انہوں نے کٹ حجتی نکالی کہ نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے کیونکہ جبرائیل لے کر آئے ہیں، تو جبرائیل تو ہمارے دشمن ہے۔ تو صاف واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ بلا وجہ کی کٹ حجتی تھی،
جبرائیل اللہ کے فرشتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل اور سب اللہ کے حکم سے ہی چیزیں لے کر آتے ہیں. تو ایک نہ مانو والی ایک بات تھی کہ ہم تو نہیں مانیں گے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے تو ہماری دشمنی ہے. تو اس پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل آپ کہہ دیجئے کہ من کانا، جو بھی ہے عدو دشمن لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، جو بھی جبرائیل علیہ السلام کو دشمن کہتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ وہ خود تھوڑی لائے ہیں. فَإِنَّهُ، تو بے شک نزلہ، اس نے اتارا ہے اس کو قرآن کو، اللہ قلب کا، آپ کے قلب پر، اللہ کے اذن کے ساتھ. وہ خود اپنی مرضی سے قرآن لے کر تھوڑی آئے، نہ یہ ان کا فیصلہ تھا. وہ اللہ کے فرما بردار فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارو، وہ فرما برداری سے اتار رہے ہیں. اور کسی بھی قوم پر عذاب بھی جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے لے کر آتے تھے. جہاں اللہ کا حکم ہوتا تھا وہاں پر لے کر آتے تھے. اور اسی طرح نہ ہی جبرائیل کوئی اپنی مرضی سے یہ جو آیات اتر رہی ہیں جس میں تمہاری تاریخ کھولی جا رہی ہے وہ اپنی مرضی سے لا رہے ہیں. تو یہ تو سبھی بے اذن اللہ ہے، من جانب اللہ ہے. تو پھر یہ تو بیکار کی دشمنی ہے اور بیکار کی کٹ جاتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جبرائیل، اگر جبرائیل نے آپ کو بتایا ہے تو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ تو دشمن ہے. تو وہ بالکل یہ والی بات ہے، یہ تو تمہاری اللہ سبحانہ تعالیٰ پروف کر رہے ہیں کہ یہ تو پھر نہ ماننے والی بات ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو یہ بات نہیں مانیں گے. تو ہر چیز من جانب اللہ ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے قلب کے پر اتار رہے ہیں بے اذن اللہ ہی. اچھا، یہاں پر ایک بات ذرا غور طلب ہے جس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اتارا ہے، جبرائیل لے کر آ رہے ہیں اس کو اتار رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر. اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نزلہ علی محمد، کہ وہ آپ کے قلب، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ رہے ہیں، لیکن قلب کا ذکر ہے. اور پیچھے بھی قلب کا ذکر تھا، پچھلی تفسیر میں آپ نے پڑھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، کہ وہ پلا دیے گئے تھے بنی اسرائیل ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت. تو وہاں بھی قلب کا ذکر تھا کہ بچڑے کی محبت دل میں پلا دی گئی اور ایسے سرائیت کر گئی کہ وہ نکالے نہیں نکلتی تھی. اور اس کے بالکل برعکس یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا ذکر ہے کہ اس پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن اتارا گیا اور ایسا اتارا گیا کہ وہ بھی ان کے اندر سرائیت کر گیا اور ان کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا قرآن بن گیا. کیونکہ دل پر اتارا گیا نا، آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں، دل کی بات کر رہے ہوں کہ جو چیز دل پر اترتی ہے وہ کیسے خون میں سرائیت کرتی ہے اور کیسے عمل میں آتی ہے. تو آپ کے قلب پر اترا اور سرائیت کر گیا. اور جیسے حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے، جو روایت ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا کردار اور اخلاق چلتا پھرتا قرآن تھا. تو کیا یہاں سے بہت خوبصورت اور غور طلب بات پتہ چل رہی کہ قرآن دل پر ہی اترتا ہے. ہاں، دل پر ہی اترتا ہے، دلوں پر اترتا ہے اور دلوں پر ہی اترنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دل ایسا مقام ہے کہ جو بات دل کو لگ جائے نا وہ پھر کبھی بھی نہیں بھولتی. اب چاہے وہ اچھی بات ہو بری بات ہو، آپ سوچ کے دیکھیں نا، جو بات دل کو لگ جائے نا آپ کے، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتی، مدتوں نہیں بھولتی، سوتے جاگتے وہ آپ کو یاد آتی ہے، آنکھ کھلتے ہی یاد آتی ہے. کہیں آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہی بات آپ کے دماغ میں اٹکی رہتی ہے. تو سوچیں پھر کہ اگر قرآن بھی ہمارے دل پر اتر جائے، دل کو لگ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پھر قرآن ہی یاد آئے گا، پھر اس کی کوئی چیز مشکل بھی نہیں لگے گی. اور یقین رکھیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. آپ ہر کوئی آپ میں سے یہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ جتنا آپ قرآن میں انوالوڈ ہوں گے، جتنا آپ قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تجوید کو، اس کے الفاظ کو، اس کے گرامر کو، اس کی تفسیر کو، اس کے الفاظ کی ڈیپتھ کو، اس کے معنی کو، جتنی بھی آپ اندر کھپتے جائیں گے اتنا سوتے جاگتے قرآن آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا. اور اس سے بڑی خوش قسمتی کسی کی کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں ہر وقت قرآن ہی چلتا رہے، بجائے کسی خرافات کے، بجائے کسی اور بات کے. تو اصل میں جو دل ہے نا، دل کا ذکر کیوں ہے
کہ ان کے دل میں محبت پلا دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا گیا، کیونکہ قرآن کے مطابق دل ہی عقل و فہم کا خزانہ ہے، سوچنے کا اور خیال کا منبع ہے۔ قرآن کے مطابق قرآن میں دل کا کام بتایا گیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن اس کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کیا بتایا گیا کہ سمجھ کا منبع کون سا ہے؟ دل ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے ایک اور جگہ وَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اور ان کے لیے دل ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے عقل سے کام لیں، سمجھ سے کام لیں۔ تو دل اور دماغ میں ایک لنک ہوتا ہے، قرآن کے مطابق بھی اور سائنس کے مطابق بھی، اور پہلے چیز دل میں اترتی ہے اور پھر دماغ میں جاتی ہے۔ دل پہلے اس کو قبول کرتا ہے، پھر دماغ میں جاتی ہے، اور دماغ پھر اعضاء کو حکم دیتا ہے اور اعضاء پھر وہ بجا لاتے ہیں۔ آپ اسی لیے دیکھیں، اس کی تصدیق میں ایک اور آپ کو مثال بتاتا ہوں۔ ایمان کے کمپوننٹ میں پہلا کمپوننٹ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، پہلے دل سے قبول کرے اسلام کو، ٹھیک ہے، پھر اقرار باللسان ہے، اور پھر عمل بالجوارح یا عمل بالاعضاء ہے۔ تو سب سے پہلے دل۔ تو بہرحال صرف اتنی بات ہائی لائٹ کرنی تھی کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، اور آج بھی دلوں پر ہی اترتا ہے، اور جب دلوں پر اترتا ہے تبھی صحیح طور پر عمل میں آتا ہے۔ بس اتنی بات تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیکار کی کٹ حجتی اور کچ بحثی ہے کہ ہم جبرائیل لے کر آئے تم نہیں مانیں گے۔ جبرائیل کون سا اپنی پسند سے کام کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، اطاعت گزار مخلوق ہیں، اور انہوں نے تو اتارا ہے اللہ کے اذن سے آپ کے قلب کے اوپر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ کے قلب پر اتاری ہے جبرائیل علیہ السلام نے، قرآن کریم اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ کیسا ہے یہ، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے۔ کس چیز کی؟ لما واسطے اس کے جو بینا یدئی، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کے پاس پہلے سے ہے۔ تمہارے پاس جو پہلے سے موجود ہے یہود یعنی تورات، اسی کی تو تصدیق کرنے والے ہیں قرآن، اور قرآن لانے والے۔ تم ضد کس بات پر کر رہے ہو؟ اس کتاب پر جو جبرائیل لے کر آئے ہیں کہ یہ لے کر آئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو جبرائیل تو وہ کتاب لے کر آئے ہیں جو تصدیق کرنے والی ہے تمہاری کتاب کی۔ ہر نشانی کتاب کے لانے والے کی تمہاری تورات میں موجود ہے۔ تو یہ تو مصدقاً ہے، ایک عجیب ہی ضد ہے تمہاری کتاب کی معلومات کو ویریفائی کر رہی ہے یہ کتاب جو جبرائیل لے کر آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، مصدقاً لما بین یدئی۔ اور اس کتاب میں اور بھی کئی خوبیاں ہیں، ہدن بھی ہے، ہدایت ہے، ہدایت والی چیز لے کر آ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام، جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے، روشنی بھی کرتی ہے۔ وہ بشرا، اور خوشخبری بھی ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری لے کر آ رہی ہے۔ کس چیز کی خوشخبری لے کر آ رہی ہے؟ جنت کی خوشخبری لے کر آ رہی ہے، نجات کی خوشخبری لے کر آ رہی ہے، بہترین آخرت کی خوشخبری لے کر آ رہی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ خدا ہدن اور بشرا کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، اس کے لیے ہے جو اس کو مانیں گے، جو اس پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے ہدایت بھی بنے گی، جیسے شروع میں بھی آپ نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو خوشخبری اور بشرا اور ہدن کس کے لیے؟ جس کو مانیں گے، ایمان لائیں گے، للمؤمنین۔ تو قرآن کی 3 خوبصورت صفات کا ذکر ہے، مصدقاً لامی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ہدن ہدایت ہے، بشرا خوشخبری ہے۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ نمبر 1، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام کی بہت قدر و منزلت اور فضیلت ہے۔ ان کی قدر و منزلت آپ کو پتہ چل رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مزید جبرائیل علیہ السلام کے حق میں کچھ باتیں کریں گے۔ تو قدر و منزلت پتہ چل رہی ہے۔ اور کیوں ہے قدر و منزلت بہت زیادہ؟ کیونکہ وہ حامل قرآن فرشتے ہیں، قرآن لے کر آئے تھے۔ اور ویسے بھی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا تھا کہ فرشتوں کے سردار ہیں اور بہت طاقتور فرشتے ہیں، 600 پر ہیں ان کے۔ اور قرآن میں ان کی اور بھی صفات بیان ہوئی ہیں، جیسے قرآن میں ایک جگہ ان کو روح الامین کہا گیا ہے، امانت دار فرشتے۔ اور اسی طرح سورہ نجم میں ان کو شدید القوہ اور ذو مرہ کہا گیا ہے، یعنی بہت قوت والے ہیں اور بہت عقل و فہم والے ہیں، سمجھدار ہیں۔
اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ تصدیق کرتا ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور خوشخبری ہے، بشرا ہے۔ بشرا کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری، جس کو سن کر دل خوش ہو جائے یا جس کو پڑھ کر دل خوش ہو جائے۔ خوشخبری لکھی ہوئی بھی مل سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ذرا ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ بشرا بتا رہے ہیں کہ اس سے خوشی ملنا چاہیے۔ تو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے سے، قرآن کو پڑھنے سے ہمیں کتنی خوشی ملتی ہے، کتنا دل کو لگتا ہے۔ اور کیوں جائزہ لینا چاہیے اس لحاظ سے؟ کیونکہ دیکھیں یہی چیزیں تو ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو ناپ سکتے ہیں کہ قرآن کتنا اچھا لگتا ہے، قرآن پہ کتنا دل اٹریکٹ ہوتا ہے، کتنا قرآن سننے میں طبیعت لگ رہی ہوتی ہے، مائل ہو رہی ہوتی ہے، اکتاتی نہیں ہے، کتنا دل میں جا رہا ہے، کتنا اس کو سمجھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور نماز میں کیسی ہے ہماری نماز، یہی سب پیمانے ہیں، ورنہ ہم کیسے ناپ سکتے ہیں اپنے ایمان کو؟ تو بس سمجھ لیں یہی چیزیں ہیں ناپنے کی۔ جتنا دل سے انسان قرآن کی طرف راغب ہو، سمجھ لیں اتنا ایمان دل کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ناپنے کا آلہ ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کانا، آپ کہہ دیں، ان کو بتا دیں مزید کہ من کانا، من جو کانا ہے عدوً، دشمن، للہ، اللہ کا، آپ بتا دیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکتی، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، رسول رسول کی جمع ہے۔ وہ جبریلا، اور جبریل کا دشمن ہے۔ وہ میکالا، اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ تو یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدوٌ، دشمن ہے، للکافرین، ایسے انکار کرنے والوں کو۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ یہ تمام میرے مقبول اور مقرب لوگ ہیں، چاہے سارے فرشتے ہوں یا سارے رسول ہوں، چاہے جبرائیل ہوں چاہے میکائیل ہوں، سب کیا ہیں؟ میرے مقبول اور مقرب لوگ ہیں۔ تو یہ سارے فرشتے، سارے رسول، اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب سے محبت کرنا ضروری ہے، سب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک سے بھی کسی نے دشمنی رکھی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہوگا تو وہ اللہ کا دشمن بھی ہے، یعنی وہ اللہ سے دشمنی پال رہا ہے، کیونکہ اللہ کے کسی بھی رسول سے دشمنی پال رہا ہے یا اللہ کے کسی بھی فرشتے سے دشمنی پال رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا پھر کیا ہے؟ ایسے کسی بھی ایک کا ان میں سے انکار کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دشمن کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کی شرط بتائی جا رہی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تمام فرشتوں، تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی کو بھی نہ مانا جائے تو وہ ساروں کا انکار ہو جاتا ہے، ساروں کا ایک کفر کرنے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو کسی ایک کا بھی انکار کرے تو سب کا انکار ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر عدو ہے، ایسے دشمن ہے ایسے انکار کرنے والوں کا۔ یعنی مختصر بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کسی ایک رسول کا کسی نے انکار کر دیا، جیسے یہود نے نہیں مانا عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، یا کسی ایک فرشتے کو بھی نہیں مانا، کسی ایک کتاب کا انکار کیا، تو باقیوں کو ماننا بھی بیکار ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایمان مفصل یاد کر لیں۔ ایمان مفصل جو آپ پڑھتے ہیں، جو ایمان کے لیے لازم ہے پڑھنا، کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، تو ساری چیزیں ہیں نا اس میں۔ آمنت باللہ ہے سب سے پہلے، پھر ملائکہ، اس کے ساری کتابیں اور سارے رسول، اور اسی طرح کی بات سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بھی ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ سارے رسولوں، ساری کتابوں اور سارے جو اللہ کے فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ اب ہم کو یہاں سے ایک بہت اہم بات اپنے پریکٹس کے لیے بھی پتہ چلی، وہ کیا ہے کہ اللہ کے کسی محبوب بندے سے، کسی پیارے ہستی سے دشمنی رکھنا یا عداوت رکھنا، کسی اللہ کے محبوب بندے کو، محبوب ہستی کو اچھا نہ سمجھنا، انسان کے اعمال کو برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن ہے ان کے ملائکہ کا یا رسول کا یا میکائیل کا، تو اس کا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، یہ سمجھ لو۔
اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، پہلے وہ سمجھ لیں پھر آپ کو بات سمجھاتی ہوں. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. تو حدیث قدسی ہے بخاری کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا، یا ایسے کہا گیا کہ اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. جس نے کسی میرے دوست سے دشمنی رکھی. تو کیا پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یعنی اللہ کے دوست. اولیاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ولی کی جمع ہے اولیاء، اللہ کے دوست. ان سے محبت رکھنا اور ان کی تعظیم کرنا بے حد ضروری ہے. اگر کوئی اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے یا ان کو اچھا نہیں سمجھتا، کسی بھی بنیاد پر عداوت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے دوستوں سے وہ اچھا نہیں سمجھتا، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اور اعلان جنگ کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ یہ بہت ہی بڑی، بہت ہی عبرتناک بات ہوتی ہے کہ جس کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دیں. اور سود کے اوپر بھی ایسی بات آتی ہے تو اس شخص سے پھر عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اصلاح کی اس کی جو امید ہے بہت کم ہو جاتی ہے. گناہوں میں غرق ہونے کی زیادہ امید ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت، مغفرت اور جنت سے دور ہو سکتا ہے. تو ہم سب کے لیے اس میں یہ بات ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی اللہ کے دوست کے خلاف، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں یا اللہ کے دوست ہیں، ان کے خلاف دل میں منفی جذبات نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان سے تعظیم اور محبت کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں جن کے لیے ہم پڑھیں کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے دوستوں سے محبت رکھنا چاہیے، تعظیم رکھنا چاہیے. تو اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی خاص خوبی، کوئی خاص ان کی کرامات ہوتی ہے، کوئی اڑ کے دکھا دیں یا کوئی اور زبردست ان کے ساتھ کرامات موجود ہو تو وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. یا جن کے آس پاس کوئی جمگٹا رہتا ہے، کہیں بیٹھتے ہیں کسی حجرے میں یا کسی مقبرے پہ، تو ہم سمجھتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں قرآن کے مطابق، یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں. قرآن کیا ڈیفینیشن بتاتا ہے اولیاء اللہ کی، اللہ کے دوستوں کی. سورہ یونس کی آیات ہیں، آیت نمبر 62 63 سورہ یونس. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار رہو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. نہ مستقبل کا کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا، نہ فیوچر کا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی سورہ یونس میں کہ یہ کون لوگ ہیں اولیاء اللہ؟ الذین، وہ لوگ ہیں آمنو، جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. کیا ڈیفینیشن بتائی اولیاء اللہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ الذین آمنو وکانو یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اس آیت کے مطابق اللہ کا دوست کون ہوا؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ دو چیزیں بتا دی گئی، ایمان اور تقوی اللہ کے قرب کی بنیاد ہے. اور اس لحاظ سے پھر ہر مومن اور متقی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، ولی اللہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ الذین آمنوا کانوا یتقون، جو بھی جتنا آگے بڑھ جائے ایمان میں اور تقوی میں اتنا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اولیاء اللہ بن جائے گا. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ایسا ڈر جو انسان اور اس کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یا یہ کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی پسند کے صرف کام کرے، اس کی ناراضگی کے ڈر سے اس کی ناپسندیدہ کام چھوڑ دے. تو جس نے جتنا زیادہ یہ کر لیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا قرآن کے مطابق، سورہ یونس کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں. اب آسان الفاظ میں بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے دوست کیسا بنے جاتے ہیں، کیسے بن سکتے ہیں. ہم زندگی میں بیسٹ فرینڈ کس کو کہتے ہیں؟ اپنا اچھا دوست بیسٹی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ دل سے محبت کرتے ہیں. صحیح ہوتا ہے نا، دلی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی تھوڑی کسی کو بیسٹ فرینڈ کہتا ہے انسان کہ بھئی بیسٹ فرینڈ ہے. یا قرآن جس کو ولی جا کہتا ہے، دلی دوست کہتا ہے. تو بیسٹ فرینڈ آپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ دل سے محبت کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ زبان سے اس کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں کہ بھئی میری وہ جو دوست ہے بہت اچھی ہے،
اور بہت ہی ان میں یہ خوبی ہے اور ان میں یہ خوبی ہے اور ان میں یہ خوبی ہے، اور پھر آپ اس کا کہنا بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ دوست آپ سے کچھ کہہ دے تو کہتے ہیں نہیں میرے اس دوست نے کہا ہے تو میرے بھلے کے لیے ہوگا، تو آپ فوراً مان لیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کی پسند ناپسند کا بھی آپ بہت خیال رکھتے ہیں، میری دوست آ رہی ہے اس کو یہ چیز پسند ہے تو میں یہ چیز پکاؤں، اور اس کو یہ چیز پسند ہے تو یہ چیز منگاؤں، اس کو ایسے کپڑے پسند ہے تو ایسے کپڑے پہنوں اور اس کو لے کر دوں۔ تو بس اولیاء اللہ کو بھی اسی کے اوپر آپ فکس کر لیں۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ جن کے دل میں اللہ کی محبت سب سے اوپر ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کی زبان پر اللہ ہر لمحے 24 گھنٹے میں سے زیادہ تر گھنٹے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ تو جس کی زبان پر ایسے اللہ کا ذکر ہو کہ لوگ اسے دیوانہ سمجھیں کہ ان کے پاس تو کوئی اور بات ہی نہیں کرنے کی، اور وہ تمام کام اللہ کی پسند کے کرتے ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پہچان بتا رہی ہوں آپ کو اولیاء اللہ کی، جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، جن سے آپ ملیں یا جن کو دیکھیں یا جن کی بات سنیں تو آپ کا دھیان آخرت کی طرف ہو جائے، جن سے مل کر آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ تو اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہم میں سے ہر کوئی بن سکتا ہے نا، اگر یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو یہ سمپل سی بات ہے کہ اولیاء اللہ کوئی خاص تو نہیں ہوتے، جس نے بھی یہ کام کر لیا، اور عام زبان میں بھی جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں تو انہوں نے یہ سب کام کیے ہوتے ہیں نا۔ جس کو آپ عام زبان میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، جو بھی ہوں وہ، تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت دل میں سب سے اوپر ہوتی ہے، اللہ سے لوگوں کو جوڑتے رہے، پوری پوری زندگیاں لگا دی، تو جو بھی یہ کام کر لے گا، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لے، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اب ڈگریز ہیں، جتنا زیادہ ایمان و تقویٰ اتنا زیادہ اللہ کا دوست۔ پھر دوسری بات کہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے دوستوں اور اولیاء اللہ کی تعظیم اور محبت کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث میں کہ جو میرے دوستوں سے عداوت رکھے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کی تعظیم اور محبت کرنے سے یہ مراد ہرگز بھی نہیں ہے کہ ان کے مقبرے بنا کر مقبرے کی پوجا شروع کر دی جائے، یا ان کے مقبروں پہ جا کر حاجات ان سے مانگی جائیں کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں تو یہ ہمیں دیں گے۔ وہ کیسے دیں گے؟ یہی تو شرک ہے، ان کا تو ناتا دنیا سے ٹوٹ چکا۔ آپ ان کے مقبرے پہ جا سکتے ہیں ان کی دعائیں مغفرت پڑھنے کے لیے، لیکن مانگنا تو اپنے اللہ سے ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ ہاں، اولیاء اللہ سے تعظیم اور محبت کا مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ ان کے حالات زندگی کو جانیں کہ انہوں نے ایسے کیا کام کیے تھے، کیا ان کا طرز عمل تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دوست بنے۔ یہ ہے تعظیم اور محبت کا مطلب۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہیں ہم نے آپ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیات بینات، روشن واضح آیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ یہود جو قرآن پر حجت بازی کر رہے ہیں، تو دراصل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ورنہ تو ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جس میں آیات بینات ہیں، روشن آیات ہیں، واضح آیات ہیں، کلیئر کٹ، ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ویسے آپ کی نبوت کا بین ثبوت ہے۔ آیات بینات ہیں، آیات بینات سے مراد قرآن کریم ہے نا، تو روشن واضح احکامات، سمپل احکامات، حق لے کر آ رہا ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک امی کی زبان سے اتنا زبردست فصیح و بلیغ کلام کا جاری ہونا، یہ ساری چیزیں آیات بینات ہیں، قرآن کی حقانیت کو ثابت کر رہی ہیں۔ لیکن ان آیات کو سن کر بھی، سمجھ کر بھی، پڑھ کر بھی جو ایمان نہیں لاتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو وہ کون ہے پھر؟ وما یکفر بہا الا الفاسقون، وما اور نہیں کفر کرتے بہا ساتھ ان کے، اس میں ہا کی ضمیر آیات بینات کی طرف ہے کہ ان آیات بینات کا نہیں انکار کرتے مگر کون؟ جو فاسق ہیں، جو جان بوجھ کر اللہ کے احکامات سے نکل جاتے ہیں باہر۔ فسق آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، اللہ کے احکامات کو توڑ کر باہر آ جائیں،
जानते बूझते अल्लाह ताला की बाउंड्रीज को ब्रेक करके बाहर आना, ये फिस्क होता है। और फासिक, फिस्क करने वाला, और उसकी जमा फासिकून है। तो जानबूझकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, जो आयात बैयनात को देख कर भी समझ कर भी उस पर ईमान नहीं ला रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जानबूझकर अल्लाह के अहकामात को तोड़ रहे हैं। और क्यों ऐसा कर रहे थे? ये यहूद ये सब जानते थे ना कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, जानबूझकर हक का इनकार कर रहे थे। वही वजूहात, हसद, बुग़्ज़, और फिर दुनियावी चीजें कि हमारी जो सरदारी है वो खत्म हो जाएगी, और जो हमारी जो इतनी अहमियत है दुनिया में वो खत्म हो जाएगी, लोग आपके पीछे चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जानते तो वो भी थे। तो अवकुल्लमा, मजीद उन्हीं के ऊपर बात है, बनी इसराइल की बात है। अवकुल्लमा, क्या भला जब कभी, आहदू, इन्होंने कोई अहद किया, किन्होंने? बनी इसराइल ने। आहदन, कोई भी अहद, तो क्या किया उस अहद के साथ? नबज़हू, पीछे फेंक दिया उसको, फरीकुन, एक गुरों ने, मिनहुम, उनमें से। बनी इसराइल का मजीद उसके ऊपर तबसरा है, उनके किरदार के ऊपर और उनकी अहद शिकनी के ऊपर। और क्यों है? हमारे लिए सबक और नसीहत के लिए है कि उनसे दीन के मामले में जब भी कोई अहद लिया गया, कोई भी अहद, अवकुल्लमा आहदू आहदन, कोई भी अहद लिया गया दीन के बारे में, तो उन्होंने अहद शिकनी ही की, उसको पूरा करके नहीं दिया। और यही मामला उन्होंने नाबी आखिर जमा के साथ भी किया। तौरात में उनसे ये अहद लिया गया था, फिर उनके अंबिया के जरिए लिया गया था, सारी निशानियां मौजूद थी, और अहद ये लिया गया था तौरात के जरिए कि जब आखिरी नबी आएंगे, मबूस होंगे, तो आप जिनमें ये निशानियां होंगी, तो तुम उन पर ईमान भी लाओगे, उनकी इताअत भी करोगे, उनका साथ भी दोगे। तो उन्होंने क्या किया कि पिछले अहदों की तरह इस अहद को भी तोड़ दिया, बल्कि नबज़हू, पीछे फेंक दिया उसको। नबज़ा के मतलब होते हैं किसी चीज को रद्दी समझ के, बेकार समझ के, लापरवाही से इग्नोर कर देना, फेंक देना, पीछे डाल देना, उसको अहमियत ना देना। तो पीछे फेंक दिया। और नबज़हू फरीकुम मिनहु, एक गुरोह ने इनमें से, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे इन यहूद के में से एक गुरोह ने, खास गुरोह ने, ये अल्लाह ताला से इस अहद जो उनके जरिए तौरात के जरिए उनसे लिया गया था, उसको पीछे फेंक दिया, इग्नोर कर दिया। तो ये खास गुरोह कौन सा था? फरीकुम मिनहुम, उलमा यहूद का, क्योंकि तौरात का इल्म तो उनके पास था, उनको अच्छी तरह पता था कि निशानियां मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने बुला दिया उसको, तोड़ दिया अहद को, लोगों से कहा कि नहीं, हमें नहीं पता, कोई निशानी इस तरह की मौजूद नहीं है। तो ये जो फरीकुम मिनहुम है, वो कौन है? उलमाए यहूद है। तो उन्होंने भूल गया, नबज़हू, इस अहद को भी बुला दिया कि हमने अहद किया था आखिरी नबी आएंगे तो हम इताअत करेंगे, उनका साथ देंगे। इताअत और साथ देना तो दरकिनार, उनको जुटलाना शुरू कर दिया। तो नबज़हू फरीकुम मिनहुम, और भूल भुला गए उसको, जैसे कभी उनकी किताब में ये निशानियां मौजूद ही नहीं थी नहीं, ऐसे भूल भुला गए उसको। तो मिन फरीकुम मिनहुम से मुराद उलमाए यहूद मुराद है। अब जब उनके उलमा ने ये काम किया, तो फिर नतीजा क्या हुआ कि बल अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सरियत यहूद की ईमान नहीं लाई, क्योंकि जो उनके अवामुन नास थे वो तो चलते ही उलमा के पीछे थे, खुद तो किताब को पढ़ते ही नहीं थे। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं, छोटी से छोटी बात के लिए उलमा के पास जाते थे। तो जब उनके उलमा ने इतना बड़ा कुफ्र कर दिया कि छुपा दिया हक को और निशानियां मिटा दी, सारे अहद को भूल गए, बुला दिए, जानबूझ के बुला दिया, तो फिर उनकी अक्सरियत का क्या हुआ? अवाम का, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सरियत ईमान नहीं लाई। जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था, कलीलम मा युमिनून, तो यहूद की अक्सरियत ईमान नहीं लाई, बहुत थोड़े लोग थे जो ईमान लाए थे। तो अब ये अहद तो उन्होंने अल्लाह ताला से किया था तौरात में, और अपने नबी के जरिए के जो आखिरी नबी आएंगे उन पर ईमान लाएंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन एक अहद यहूद ने अभी, जो अभी यहूद मदीना मौजूद हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी किया था। जो मौजूदा यहूद हैं, जिनसे खिताब है, जिनको समझाया जा रहा है, यहूद मदीना, एक अहद उन्होंने अभी भी किया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, तो आपने पढ़ा होगा कि एक मिसाक के मदीना हुआ था, और अभी आप सीरत में पढ़ेंगे भी।
جس کو آپ انگلش میں پیکٹ آف مدینہ یا ٹریٹی آف مدینہ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں 3 فریقین تھے، مسلمان، مشرکین اور یہود، تینوں شامل تھے. اور اس پیکٹ کی اہم ترین بات یہ تھی کہ باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا کوئی بھی، تو یہ تینوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن کبھی بھی یہود نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. چھپ جاتے تھے، بہانے بنا دیتے تھے، اندر چلے جاتے تھے گھروں کے اندر، لیکن نہ بدر میں نہ احد میں کبھی بھی ساتھ نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ان کا طریقہ یہی ہے کہ عہدوں کو توڑتے ہیں، چاہے اللہ کے ساتھ کریں یا بندوں کے ساتھ کریں. تو ابھی بھی انہوں نے یہی کیا کہ ان میں سے ایک گروہ نے، علماء یہود نے، سارا عہد کیا ہوا تورات میں موجود پھینک دیا. اور پھر عوام کی اکثریت کا کیا حال ہوا کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. تو اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سخت بات ناپسند کر رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی، کہ انہوں نے جب بھی کوئی عہد کیا اللہ سے کیا یا بندوں سے کیا تو انہوں نے اس کو توڑ دیا، پیٹ پیچھے پھینک دیا. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ اگر عہد اللہ سے کیا ہو تو اس کی، یا بندوں سے کیا ہو، دونوں کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ حدیث ہے اس کی مسلم کی کہ لا ایمان لمن عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا. ٹھیک، یعنی اس کا ایمان ہی کوئی نہیں جو اپنے عہدوں کو پورا نہیں کرتا. اور اسی طرح آپ حدیث کا مفہوم پڑھ چکے ہیں، منافقین کا ذکر جہاں آپ نے پڑھا تھا کہ منافقین ہیں ان کی علامات میں سے ایک علامت میجر بتائی گئی تھی کہ عہدوں کو پورا نہیں کرتے. تو عہد پورا کرنا جو ہے وہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی کمٹمنٹ کی جائے تو اس کو پوری کوشش سے پورا کرنے کی کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے اللہ کے عہد ہوں یا بندوں کے عہد ہوں. تو یہ اب یہاں پر ایک بات اور میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، ایک اور وہ بات جو ہے سمجھنے اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے یا جو میکائیل کا دشمن ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے. تو بات تو جبرائیل علیہ السلام کی ہو رہی تھی، میکائیل علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ اللہ کے اور بھی تو مقرب فرشتے ہیں نا، جیسے اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور پھونکیں گے، اور اسرائیل علیہ السلام ہیں جو جان نکالتے ہیں، یہ سب بھی تو ہیں. لیکن خاص طور پر میکائیل علیہ السلام کا کیوں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے یا میکائیل کا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل کا کیا جوڑ ہے، یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. میکائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ بارش برساتے ہیں، بارش برسانے پہ ان کا کنٹرول ہے، یہ والا کام ان کے ذمے ہے. اور بارش کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کو دھو ڈالتی ہے، سیراب کرتی ہے، زمین کو سے نباتات اگاتی ہے. اور جبرائیل علیہ السلام کیا لا رہے تھے؟ وحی الہی لا رہے تھے. اور وحی الہی بھی کیا ہوتی ہے؟ بارشی ہوتی ہے. اور قرآن میں وحی الہی کو بارش سے تشبیہ بھی دی گئی ہے. اور کیونکہ وحی الہی بھی سارے وہ کام کرتی ہے جو بارش کرتی ہے. سوچ کے دیکھیں نا، وحی الہی، قرآن کی آیات سارا وہی کام کرتی ہیں جو بارش کرتی ہے، انسان کو دھو ڈالتی ہے اندر باہر سے، سیراب کر دیتی ہے انسان کی روح کی نشونما کرتی ہے، اچھی صفات اور اخلاق کی نباتات انسان کے اندر اگاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل علیہ السلام کا نام ان کے کاموں میں مماثلت کی وجہ سے لیا ہے. دونوں کے کام الائک ہیں، مماثلت ہیں. تو بہت گہری بات کے ذریعے مماثلت ہے جس کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی آپ کو. تو بات یہ ہے کہ قرآن کا ہر لفظ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے اگر آپ غور کریں، تدبر اور تفکر کریں. بلا وجہ کوئی چیز نہیں آتی. یہاں میکائیل علیہ السلام کا نام جو ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ بارش ہوتی ہے، وہی الہی بھی ایک بارشی کی طرح ہوتی ہے اور سارے وہی کام کرتی ہے جو بارش کر رہی ہوتی ہے انسان کے ساتھ. اور وہی الہی بھی بارش کی طرح ایک خوشخبری ہوتی ہے انسان کے لیے اگر انسان اس سے جڑ جائے. تو بہت گہری اور خوبصورت مماثلت ہے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے کاموں میں، اس لیے ان کا نام یہاں پر لایا گیا ہے. آگے فرمایا گیا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گیا ان کے پاس، کن کے پاس؟ یہود کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، یہ سب موجودہ یہود کے پاس.
वलम्मा जाहुम, जब आ गया उनके पास, रसूल, एक रसूल। अब देखें ये एक रसूल के लिए रसूल आया है और पीछे रसूल ही जमा है, ठीक है, ये भी हाईलाइट कर लें। तो जब आ गया इनके पास रसूल, एक रसूल, कहां से, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से आ गया। कैसा रसूल है जो अल्लाह के पास से आया है? मुसद्दिकुन, जो तस्दीक करने वाला है, तस्दीक कर रहा है किसकी, लिमा, उसकी, जो माहुम, इनके पास है। इनके पास जो किताब मौजूद है तौरात, उसकी तस्दीक कर रहा है। इनकी किताब में जो निशानियां सच्ची साबित हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इन अहले किताब में से एक ग्रोह ने क्या किया, और वो ग्रोह कौन सा है खास, जिसका आगे फिर जिक्र हो रहा है, कि उन्होंने इनका अपनी किताब की बातों को अहमियत नहीं दी, इग्नोर कर दिया, पीठ के पीछे डाल दिया अल्लाह की किताब को, अल्लाह की किताब की बातों को पीठ के पीछे डाल दिया। आगे देखें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, कि जब इनके पास एक रसूल आ गया अल्लाह के पास से, जो मुतस्दीक कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था, लिमा माहुम, जो इनके पास थी तौरात की निशानियों की, वेरिफिकेशन में आया था, फिर भी क्या किया उन्होंने, नबजा, फेंक दिया, फरीकुन, एक ग्रोह ने, किसमें से एक ग्रोह, किसके एक ग्रोह ने, मिनल लजीना, उन लोगों के एक ग्रोह ने, उतुल किताब, जो दिए गए हैं किताब, अहले किताब, मुराद यहूद है, अहले किताब हम यहूद और नसारा कहते हैं। तो कैसे उन्होंने अहद को पीछे फेंक दिया, किस चीज को पीछे फेंक दिया, नबाजा फरीकु मिनल लजीना उतुल किताब, किताब अल्लाह ही, अल्लाह की किताब को पीछे फेंक दिया। कहां पीछे, वरा, पीछे, ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के, ज़ुहूर ज़हारा की जमा है, ज़हारा पीठ को कहते हैं। तो यही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके पास ऐसा रसूल आया था जिनकी जो तस्दीक कर रहा था, इनकी अपनी किताब की सारी निशानियां मौजूद थी, ये इंतजार कर रहे थे, मुशकिन को ये धमकाते थे कि आएंगे हम उनके साथ मिलके तुमसे जंग करेंगे, लेकिन जब ये रसूल उनके पास आ गया तो जानते बूझते पहचान कर भी इन अहले किताब में से एक फरीक ने पीठ के पीछे डाल दिया, अपनी किताब की बातों को अहमियत न दी, इग्नोर कर दिया, पस्से पुश डाल दिया, किताब अल्लाह ही, फरीकुम मिनल लजीना उतुल किताब, एक ग्रोह में जिन्होंने जो जो जिनको किताब दी गई है, किताब अल्लाह को, किताब अल्लाह ही को, वरा ज़हूरिहिम डाल दिया, पीठ के पीछे डाल दिया, पसे पुश डाल दिया। किताब को पसे पुश डालने के क्या मानी होते हैं? किताब को पसे पुश डालने के ये मानी होते हैं कि मानवी तौर पर किताब को इग्नोर कर दिया जाए, लपेट लपाट कर रख दिया जाए और उसके ऊपर अमल नहीं किया जाए, और या उससे वो काम लिए जाएं जो उसके जिस मकसद से किताब आई नहीं होती, जो मकसद है उसको बुला दिया जाए और उससे वो काम लिए जाएं जो किताब का मकसद नहीं है। तो इन्होंने ऐसा ही किया यहूद उलमा ने, कि अल्लाह की किताब की आयात, उसकी निशानियों को पसे पुश डाल दिया और ऐसे बन गए कान्नहुम ला यालमून, गोया के बेशक वो जानते ही कुछ नहीं है, ऐसे अनजान बन गए जैसे उनकी किताबों का में ये हिस्सा मौजूद ही नहीं है। कान्नहुम ला यालमून का पहला मानी लिखे, ऐसे बन गए, लाइल बन गए जैसे उनकी किताब में ये हिस्सा, ये हुक्म, ये निशानियां मौजूद ही नहीं है उनकी किताब में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ऐसा पसे पुछ किताब को डाला, अपनी ही किताब से अनजान बन गए कि हम तो नहीं जानते कि ये आखिरी नबी हैं, या इनकी निशानियां हमें नहीं पता, ऐसा कुछ हमारी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो एक फरीक यानी उलमाए यहूद का जो ग्रुप था, उन्हें जो किताब दिए गए, उन्होंने किताब अल्लाह को पीठ के पीछे डाल दिया और ऐसे अनजान बन गए, उस किताब के मकसद को भूल भुला गए जैसे किताब को जानते ही नहीं है, निशानियों को छुपा दिया। और दूसरा मानी क्या है इसका, कि किताब को पसे पुश डाल दिया और ऐसे बन गए कान्नहुम ला यालमून। नंबर 2 मानी लिखें कि किताब को पसे पुश्त ऐसा डाला, ऐसे किताब को पीछे किया, ऐसी तहारीफ की कि जो किताब का असल मकसद है उसको भूल भुला गए और किताब का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। किताब का गलत इस्तेमाल क्या होता है? बस हाथ रख के उस पर कसम खाई जाए, उसको अमलियात के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जादू टूनों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तावीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये सब। तो असल में होता यह है कि जब कोई कौम अपनी किताब को पसे पुश डाल देती है, रख कर भूल भुला जाती है, उसका जो मकसद है कि समझे और अमल किया जाए, ये सब भूल जाती है, तो अखलाकी तौर पर जवाल पजीर हो जाती है।
پھر وہ کتاب سے اس قسم کے کام لینا شروع کر دیتی ہے جو کتاب کا مقصد نہیں ہوتا، جادو، تعویذ، عملیات، قسمیں وغیرہ۔ تو یہود نے بھی یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اصل مقصد بھول بھلا گئے، ایسے بن گئے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور آگے جو بات آنے والی ہے اس کی تمہید بھی یہی ہے کہ کتاب کو پس پش ڈالا اور ایسے بن گئے جیسے کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور کتاب کا جو مقصد ہے اس کے علاوہ بلا مقصد اور غلط مقصد میں کتاب کا استعمال شروع کر دیا۔ اور وہ غلط مقاصد کیا تھے یہ ابھی آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی، بنی اسرائیل نے کس مقصد، غلط مقاصد میں اس کو استعمال کیا۔ ہمارے لیے سبق کو سمجھنے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہود کی یہ والی باتیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ بار بار آپ کو یہ بات بتاتی ہوں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کی کردار کو خدا نہ کرے اچھالا جائے، یا وہ مقصد ہوتا ہے، مقصد ہماری اصلاح ہے، موجودہ جو فضیلت یافتہ قوم ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے یہ کہ کہیں ہم نے تو اپنی کتاب کو پس پش نہیں ڈالا ہوا ہے، کتاب ہماری زندگیوں میں کتنا آگے ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کتنا آگے ہے، کتنا عمل میں ہے، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا کتاب کے اوپر چلتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے، جنرلی دنیاوی تمام علوم بہت زیادہ سیکھے جا رہے ہیں، بہت سارے علوم میں لوگ آگے بڑھے ہیں، لینگویجز سیکھنے کا بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ فلاں لینگویج بھی سیکھ لیں، فلاں لینگویج سیکھ لیں، ایک شوق ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بھی سیکھی، فرینچ بھی سیکھی، اور یہ بھی سیکھی، وہ بھی سیکھی ہے۔ مختلف کلچرز جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، مگر افسوس کے ساتھ کتاب کا علم، کتاب کی زبان اور اللہ جو کلچر ہمیں سکھانا چاہتے ہیں اس کی طرف ابھی بھی بہت کم لوگوں کی تعداد ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ سوچ کے دیکھیں جن کو قرآن کا پتہ ہے، اور اگر پتہ بھی ہے تو عمل کتنے کرتے ہیں؟ کتنوں نے کتاب کو آگے رکھا ہوا ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں ہم سب کی۔ پھر غلط استعمال کے حوالے سے بھی ہماری سوچنے کی بات ہے کہ کہیں آج تو ایسا نہیں ہو رہا کہ کتاب کے مقصد کو بلا دیا گیا، اس کو لپیٹ لپاٹ کر رکھ دیا گیا اور غلط استعمال اس کا شروع کر دیا گیا، کتاب پر قسم کھانا، اس سے تعویذ بنانا، عملیات کرنا، اور دھڑلے سے جو آپ کی عدالتیں ہیں اس میں کتاب پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، دھڑلے سے جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر ایک اور ہمارے دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے سلیبس میں کون سی کتابیں آگے ہیں، پرائرٹی پر ہیں، ہماری کتاب کی کون سی جگہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اسلامیات رکھی ہوئی ضرور ہے، کون سی پرائرٹی پر ہے، کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ بچوں کو کیا کیا جاتا ہے، بس یہ فرض سمجھا جاتا ہے، جرنلی بہت سارے اچھے لوگ ہیں، بہت کچھ پڑھا رہے ہیں، ایک جرنل بات ہو رہی ہوتی ہے، جب ایک عمومی بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو عمومی طور پر کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کو بہت سے بہت ناظرہ کسی بھی کاری کو پکڑ کے اس کو صحیح آتا ہے نہیں آتا یہ بھی نہیں پتا ہوتا، ایک دفعہ ناظرہ گو تھرو کرا دیا جاتا ہے اور بس یہ کام پورا ہو گیا، چھوٹ گیا۔ تو یہ نہیں ہے ہمارا کام۔ دیکھیں بے شک تھوڑا سا پڑھائیں قرآن، بچوں کو کسی بھی طریقے سے تھوڑا ترجمہ، اس کی مقصد بتائیں، احکامات بتائیں، حکمت سے بتائیں، محبت سے بتائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن سے کوئی عقیدت، محبت پیدا تو ہو، کچھ ان کو پتا تو چلے۔ اگر پتہ ہی نہیں چلے گا تو یہی کچھ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے، دیکھ ہی رہے ہیں ہم روز ایک افسوسناک خبر سننے میں آتی ہے جس سے دل بالکل ہی بس ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بچے ہی ہیں نا سارے، کسی کے نہیں بتایا گیا، پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن کتنی عزت دیتا ہے عورت کو، کیا احکامات ہیں۔ تو بس یہی ہوتا ہے، جب کوئی قوم اپنی کتاب کو پسے پش ڈال دیتی ہے تو اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو جاتی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ میں بات کر رہی ہوں آپ سے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ کتاب سے وہ کام نہیں لیتی جو اس کا مقصد ہے، پھر وہ دوسرے کام کرتی ہے، اس سے صرف دوسرے کے کاموں کے لیے کتاب استعمال۔ تو بہرحال یہود نے بھی یہی کیا جس کا آگے ذکر ہے کہ انہوں نے کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں، اور انہوں نے کیا کیا، وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیچھے پڑ گئے، انہوں نے اتباع کیا۔ وَاتَّبَعُوا کا لفظ نا اتباع سے ہے، تبع روٹ ہے، پیروی کرنا، کہ اصل کتاب کا مقصد تو بھول گئے اور کس چیز کے پیچھے پڑ گئے،
پیروی کرنے لگے بنی اسرائیل. ما تتلو، پرانے بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ کہ نئے کے سامنے اس چیز کے پیچھے پڑ گئے. ما تتلو، جو پڑھتے تھے. تتلو کا لفظ ہے نا، تلا یتلو سے ہے، تلاوت لفظی معنی میں آ رہا ہے پڑھنا. جو پڑھتے تھے، پیروی کرتے تھے. الشیاطین، شیاطین جن و انس، علی ملک سلیمان، اوپر بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی. یہود نے اپنی کتاب کو بلا دیا، پسے پوچھ ڈال دیا، اس کے مقصد کو بھول گئے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین کیا کرتے تھے. شیاطین جن و انس کیا کرتے تھے. ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، سلیمان علیہ السلام کے زمانے. اس چیز کے پیچھے پڑ گئے یہود. تو وہ چیز کیا تھی؟ جادو سیکھنے سکھانے میں پڑ گیا. یہود کے اخلاقی گراوٹ کی ایک اور بات ہو رہی ہے، اور اگین پھر ہماری نصیحت اور سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرت کے لیے ہو رہی ہے. جادو سیکھنے سکھانے میں پڑ گئے. اس چیز کا اتباع کیا انہوں نے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کیا کرتے تھے. تو شیاطین جن و انس سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھنے سکھانے کے پیچھے پڑ گئے تھے. ایسی تدبیریں سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ جس میں بلا محنت و جد و جہد کچھ جنتروں منتروں، کچھ الفاظ اور جملوں کے ذریعے مقاصد حاصل ہو جائیں. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہو رہی ہے. سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل پر ہی مبعوث ہوئے تھے. بہت عالیشان حکومت تھی، اور ایسی حکومت تھی، قرآن میں ہی آتا ہے کہ ایسی حکومت آج تک کسی کو نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عظیم معجزات سے نوازا تھا. مثلاً کیا معجزے تھے سلیمان علیہ السلام کے؟ سرکش جن ان کے تابع تھے، جن سے وہ بڑے بڑے پازیٹیو کام لیا کرتے تھے. غور سے بات سنیں، کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے پازیٹیو کام لیا کرتے تھے سرکش جنوں سے. اور یہ بات سورہ سواد میں آتی ہے. سورہ سواد آیت نمبر 37 ہے، وہ شیاطین کل بنائن غواص، کہ انہوں نے شیاطین سرکش جن کو قابو میں کیا ہوا تھا، اور ان سے کیا کرواتے تھے؟ بنائن، بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنانے کا کام کرواتے تھے. اور غواص غوطہ جن تھے جو سمندر میں سے موتی وغیرہ نکال کے لاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام قابو میں کر کے پازیٹیو کام ان سے کرواتے تھے. نمبر 2، ہوائیں ان کے لیے مسکر تھیں، آن کی آن میں ان کا تخت مہینوں کے مسافت تک پہنچا دیتے تھے. نمبر 3، جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، اور پرندے بھی آپ کی بات کو سمجھ جاتے تھے. یہ بھی آپ سورہ النمل میں پڑھیں گے. تو جب سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر جادو سیکھنے سکھانے کا ایک رواج چل پڑا، تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے جو عوام الناس سے یہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام اپنی مملکت سے جادو کی کتابوں کو اکٹھا کروایا، اور اس کو اب کہتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے تخت کے نیچے دفن کرا دیا، تاکہ ہر وقت تخت پہ ہوتے تھے تو کوئی وہاں سے نکالے نہیں اور اس طرح کی خرافات نہ سیکھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری ایسی کتابوں کو داخل دفتر کر دیا، یعنی اسٹور روم میں کہیں ساری ایسی کتابوں کو بند کر دیا جادو وادو کی. تو وقتی طور پر ان کی جو عوام تھی ان میں سے جادو وادو کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن کیا ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے، ان کا انتقال ہوا، تو یہ یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام تھے، یہ ان کے پاس معجزات نہیں تھے، یہ سب کچھ وہ جادو کے دور پر کیا کرتے تھے. یہ الزام لگایا انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر، ان کی نبوت کو جھٹلا کر ان کو جادوگر ثابت کر دیا، الزام. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ ان کے تخت کے نیچے سے خود جادو کی کتابیں ملی ہیں. تو یہ جو کام سلیمان علیہ السلام نے جادو سیکھنے سکھانے کے توڑ کے لیے کیا تھا، جادو کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا، فتنے کا سد باب کرنے کے لیے کیا تھا، ان یہود نے اس کو بنیاد بنا کر ان پر جادو کا الزام لگا دیا. تو یہاں پر قرآن کے اس مقام پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی سلیمان علیہ السلام پر لگے الزام کی تردید بھی کر رہے ہیں. بہت اہم آیات ہیں. سلیمان علیہ السلام کی نبوت پہ جو الزام انہوں نے لگایا اس کی تردید فرمائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا جادو سیکھنے سکھانے کا، بلکہ ان شیاطین لوگوں نے کیا تھا جو شیاطین جن کے ساتھ مل کر ایسے کام کرتے تھے. اب آیت دیکھیں آپ، اور یہ بہت اہم آیت ہے،
اور بہت چیزوں کی دلیل ہے اس کے اندر. اہم ترین آیت ہے, دیکھیے آیت کو. وما کفر سلیمان, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے, لیکن پھر کس نے کیا تھا؟ ولیکن الشیاطین کفروا, بلکہ شیاطین جن و انس نے کفر کیا تھا ان کے زمانے میں یا ان کے بعد. اور کیا کفر کیا تھا؟ بہت ہی غور طلب بات ہے. کیا کفر کرتے تھے شیاطین؟ جن و انس یعلمون, وہ سکھاتے تھے, تعلیم دیتے تھے, الناسا, لوگوں کو, سحر, جادو کی. کیا بات پتہ چل رہی ہے اس آیت سے؟ اہم ترین بات پتہ چل رہی ہے کہ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے. آیت پر غور کریں. سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے برات کی, کلیئرنس دی کہ وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا, لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. اور کیا کفر تھا؟ کہ وہ سیکھتے سکھاتے تھے سحر, لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو قرآن کی یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ کفر ہے. نوٹ کر لیں اس آیت کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل, اور ان یہود نے اس چیز کی بھی پیروی کی. یہ وما سے پہلے نا واتبعوا کو انڈر بریکٹ لکھ لیں کیونکہ بات وہاں سے جڑی ہے. واتبعوا وما, ٹھیک ہے, اس طرح سے بات ہے کہ یہ اس چیز کے بھی پیچھے پڑ گئے یہود. کس کے؟ وما جو انزلہ اتاری گئی تھی, نازل کی گئی تھی, علی الملکین, دو فرشتوں کے اوپر. اب پیچھے ملائکہ آیا تھا, جمع ہے, ملکین جو ہے تثنیہ ہے, ڈوئل. جو میں نے آپ کو کل ترجمے میں بتایا تھا کہ عربی میں تین چیزیں ہوتی ہیں, واحد ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, اور ایک تثنیہ ہوتا ہے. جو دو کے لیے الفاظ آتے ہیں ان کی میکنگ مختلف ہوتی ہے. تو ملکین جو ہے وہ دو فرشتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف جادو وادو سیکھنے سکھانے کے پیچھے پڑے, کفر کے پیچھے پڑے. سلیمان علیہ السلام نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا, ان کے بعد انہوں نے یہ سب کیا. اور انہوں نے اور کس چیز کی پیروی کی؟ اس کی پیروی کی, اس کے پیچھے پڑ گئے جو چیز اتاری گئی تھی دو فرشتوں کے اوپر بابلا, بابل شہر میں, عراق کا شہر ہے جس کو کوفہ بھی کہا جاتا ہے. اور وہ دو فرشتے کیا تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی. یہ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے. مزید یہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے یہود جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی. تو یہ کیا چیز تھی جو اتاری گئی تھی ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر, جن کو بابل شہر میں بھیجا گیا تھا اللہ کے حکم سے؟ کیا چیز تھی؟ سلیمان علیہ السلام نے جادو کو روکنے کے لیے تمام کتابیں چھپا دی تھیں, تو وقتی طور پر جادو کا سلسلہ رک گیا تھا. پھر سلیمان علیہ السلام کا جو وفات ہو گئی, تو اس کے بعد انہوں نے یہ الزام لگا دیا. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کی آزمائش کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں بابل شہر میں اتارا تھا, جہاں اس چیز کا زیادہ زورا تھا. اور مقصد کیا تھا دو فرشتوں کو پیروں فقیروں کے بھیس میں بابل شہر میں اتارنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ ان یہود کی آزمائش ہو سکے. کس حساب سے آزمائش ہو سکے؟ نمبر 1 یہ دیکھنا مقصود تھا کہ لوگوں کے دلوں سے جادو کی محبت نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے, کیونکہ وہ تو چھپا گئے تھے ساری کتابیں, تو انہوں نے وقتی طور پہ چھوڑ بھی دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش کر کے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے دلوں سے جادو کی محبت نکل گئی یا نہیں نکل گئی. اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیں نا کہ ابھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ ان کے دلوں سے گائے کی پوجا پرستش کی محبت نکل گئی یا نہیں نکل گئی. اور جیسے آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کا ذکر آپ پڑھیں گے کہ ان کے پاس جب فرشتے ان کے قوم کے لیے عذاب لے کر آئے تھے تو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. تو کیوں ایسی شکلوں میں آئے تھے؟ کیونکہ ایک آخری طور پہ اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے ان کی قوم کو آزمانا چاہتے تھے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ قوم لوط کیا کرتی تھی. تو اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اکثر ان چیزوں سے آزمائش کی جاتی ہے جس کو انسان بہت پسند کرتا ہے. تو ایک تو مقصد یہ تھا ان کو اتارنے کا. دوسرا مقصد ان کو بنی اسرائیل یہود کو یہ سمجھانا تھا, مقصود تھا کہ جادو اور نبیوں کے جو معجزے ہوتے ہیں دو مختلف چیزیں ہیں, یہ سمجھانا مقصود تھا. کہ جادو تو دیکھیں کوئی بھی سکھا سکتا ہے, آپ سیکھ بھی سکتے ہو, لیکن معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے,
اور ابھی میں آپ کو فرق بتاؤں گی بھی. تو دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جو الزام لگا رہے تھے ان کو پریکٹیکلی سمجھانا مقصود تھا کہ نہیں، معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو انبیاء خود سے کوئی معجزہ دکھا بھی نہیں سکتے. تو جادو اور معجزہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ دوسرا مقصد تھا، کیونکہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا تھا. تو بہرحال دو فرشتوں کو اتارا گیا، ان کی آزمائش تھے جو ہاروت اور ماروت نام کے. تو جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ دو پیر فقیر آئے ہیں جو جادو سکھاتے ہیں تو وہ جوخ در جوخ ان سے جادو سیکھنے کے لیے آنے لگے. کیونکہ آپ دیکھیں اکثر عوام الناس کو ایسی چیزوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے. اور کیوں دلچسپی ہوتی؟ وہی وجہ، قرآن سے دوری، دین سے دوری. قرآن کہہ رہا ہے کفر ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، کفر ہے، کفر کے درجے پہ آ جاتا ہے انسان. تو یہ دو مقاصد تھے، لیکن لوگ سیکھنے آنے لگے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو کیٹاگوریکلی یہ حکم دیا تھا، اگر تمہارے پاس کوئی شخص جادو سیکھنے آئے پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کرنا کہ یہ کفر کا کام ہے اور ہم صرف تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو تم یہ کفر کا کام، یہ جادو نہ سیکھو. تو فرشتے لوگوں کو اچھی طرح خبردار کرتے تھے. یہی بات آگے کہی جا رہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اتارا گیا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وما اور نہیں یعلمانی، پھر تسنیہ کا ورڈ ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا یعلمونا، ابھی بھی پڑھا ہے نا پیچھے. تو یعلمونا پلورل ورڈ ہے، واحد کرے یعلمو آتا ہے، اور یعلمانی کیا ہے؟ تسنیہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے مالکین تسنیہ ہے. تو نہیں، وہ دونوں سکھاتے تھے. کون دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت. من احدن، کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے. کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے. یقولا اگین تسنیہ ہے، اگر پلورل ہوتا تو یقولونا ہوتا، یقولو ہوتا. دو کے لیے آ رہا ہے. تو یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے جادو کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے کہ انما، بے شک، نحنو، ہم، فتنہ ہیں، تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں. فلا تکفر، تو نہ تم کفر کرو. اچھی طرح بتا دیتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے. یہ سب کچھ سمجھنے، جاننے، کہنے کے باوجود بھی سیکھتے تھے. اور خاص طور پر کون سا جادو سیکھتے تھے؟ سحر تفریق سیکھتے تھے. سحر تفریق. اور سحر تفریق کیا ہوتا ہے؟ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے. اور آگے دیکھیں، آیت یہی کہہ رہی ہے کہ فرشتے تو ان کو صاف صاف کہتے تھے کہ نہ سیکھو، ہم تمہاری آزمائش ہیں، کفر کا کام ہے، آئے ہی ہم تمہاری آزمائش کے لیے. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے تھے بنی اسرائیل. منہما، ان دونوں سے، اگین تسنیہ کا ورڈ ہے. اگر ہم ہوتا ہے جو اکثر آتا ہے، وما ہم اور یہ سب، تو وہ جمع کے لیے آتا ہے. تو منہما، وہ بنی اسرائیل سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے. کیا چیز سیکھتے تھے؟ ماں جو یفرقونا، وہ تفریق ڈال دیتی تھی، بھی، جس کے ساتھ، بین المرء و زوجہ، ایسا جادو سیکھتے تھے سحر تفریق، جو یہ زیادہ پاپولر جادو تھا ان کے اندر، جو یفرقونا، فرقہ یفرقو سے ہے، فرقہ سے فرق کر دینا، جدا کر دینا. جو تفریق ڈال دیتا تھا وہ جادو شوہر اور بیوی کے درمیان. مرء کا جو لفظ ہے، مرد، انسان اور شوہر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سحر تفریق سیکھتے تھے. اور وجوہات کیا تھی؟ بہت ساری ہوتی تھی. کبھی یہ ہوتی تھی کہ کسی کی بیوی پسند آ جاتی تھی تو وہ جادو کروایا جاتا تھا کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے میری طرف آ جائے. کبھی یہ ہوتا تھا کہ عورت زیادہ مالدار ہوتی تھی، جائیداد حاصل کرنے کے لیے ہوتا تھا. تو بہت ساری وجوہات ہوتی تھی. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جادو کی بدترین قسم تھی، یا بدترین قسم آج بھی ہو سکتی ہے، کہ جس کے ذریعے میاں بیوی کو جدا کرایا جائے. کیونکہ بدترین قسم ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے صرف دو لوگوں میں جدائی نہیں ہوتی، پورے گھر تباہ ہوتے ہیں، پورے دو خاندان ایک دوسرے کے دشمن، تباہیاں، دشمنیاں، بچے تباہ، ایک پوری نسل کی نسل تباہ ہو جاتی ہے. تو سب سے بدترین جادو ہے جو سیکھتے تھے. اور اسی سلسلے میں دیکھیں مسلم کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو سناتی ہوں کہ ابلیس سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں جا کر فساد پیدا کرو. شام کو یہ سارے چیلے اکٹھے ہو کر اس کو اپنے کارنامے سناتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شر کیا،
کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فساد کیا، تو ابلیس جو ہے ان کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، یعنی اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تو وہ کھڑا ہو کر خوش ہو کر اس کو شاباش دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے اس کو، اور کہتا ہے کہ تو نے تو بہت ہی زبردست کام کیا، یہ تھا اصل کرنے کا کام۔ تو میاں بیوی میں جدائی ڈالنا اتنا کوئی برا کام ہے جو ابلیس کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے۔ اور یہ جو سیر تفریق ہے اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ میاں بیوی بلا وجہ کے شکوک و شبہات ایک دوسرے پہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، خامخواہ اچھی بلی بیوی اچانک بدصورت اور پھوڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے، شوہر اچانک اس میں بہت سارے کیڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، محبت اچانک نفرت میں بدل جاتی ہے، وہ نقص نظر آنے لگتے ہیں جو کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ان باتوں کے اوپر یہ سوچنے کے لیے آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے کہ اچھا کہیں میرے اوپر سارے تفریق سے نہیں کیا گیا، تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، پہلے وہ بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ہم بدارین، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر یہ اللہ کا اذن ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے جادو سیکھنے سکھانے تھے جب سیکھتے تھے، یا آج کوئی سیکھے میاں بیوی میں جدائی کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا جادو سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وما ہم بدارین، ضرر پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے من احد کسی ایک کو بھی، اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ تھوڑا بہت اثر ہو سکتا ہے اگر اللہ کا اذن ہو کہ کسی کو سیدھا کرنا ہو یا کچھ بھی ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے یہ جو آیت ہمیں بتا رہی ہے وما ہم بدارین کہ وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بلا وجہ کے توہمات اور وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جادو کرنے کرانے اور وہم میں پڑنے والوں کو تسلی کی جا رہی ہے جو وہم میں پڑتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی قسم کا جادو کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، دعائیں پڑھتے رہیں، جادو کا توڑ مصنون طریقوں سے کرنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم ہر وقت یہی سوچتے رہے کہ میرے پر جادو کیا ہے تو نعوذ باللہ اس کا مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر بیٹھ کے کیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ اٹھ کے کر لے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَوَّاهُمْ، ہرگز میں نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے کسی ایک کو بھی، دے ہی نہیں سکتے، ہاں اگر اللہ کا اذن نہ ہو، کہ اگر اللہ چاہے تو تھوڑا بہت جادو ہو سکتا ہے نقصان، لیکن یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے اذن سے جو چیز ہوتی ہے اللہ ہی کے اذن سے اور اللہ ہی کے طریقے سے وہ تکلیف دور بھی ہو جاتی ہے۔ تو جادو کا علاج اور توڑ بھی مصنون طریقوں سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ وہ جادو کرنے والے کرانے والے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اور وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ چیز سیکھتے تھے یہ بنی اسرائیل، ما يَضُرُّهُمْ، دارینا کا جو لفظ ہے، بدارینا درر سے ہے نا نقصان، اور بدارینا دارن کی جمع ہے نقصان پہنچانے والے، اور ما يَضُرُّهُمْ کا لفظ بھی ضرر سے نقصان سے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ وہ چیز سیکھتے تھے ما يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان دیتی تھی، ایسی چیز سیکھ رہے تھے جو ان کے لیے سخت نقصان دہ تھی، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع دینے والی نہیں تھی، ایسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ایسی چیز سیکھ رہے تھے یہ یہود جو ان کے لیے جس میں نقصان ہی نقصان تھا۔ کیسے نقصان ہی نقصان تھا؟ کوئی نفع نہیں تھا، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کفر کہہ رہے ہیں اور وہ جادو سیکھ رہے تھے، پھر اس میں غلط طریقے استعمال ہوتے ہیں، تو سراسر نقصان تھا اور کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ تو جادو کرنے کرانے میں اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ نقصانات ہی نقصانات ہیں دنیا اور آخرت دونوں کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یتعلمون، وہ چیز سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا ان کو، ما یضرهم ولا ينفعهم، اور ان کے لیے نفع بخش نہیں تھا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، وہ جانتے تھے، انہوں نے جان لیا تھا، کون؟ بنی اسرائیل جانتے تھے، کیا جانتے تھے؟ کہ لمن، البتہ جو بھی، اشتراہ، خریدے گا اس کو، کس کو خریدے گا؟ جو بھی جادو سیکھے سکھائے گا، اشتراہ، اس کو خریدے گا۔ یہ بات یہود جانتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، کہ لمن اشتراہ، البتہ جو بھی خریدے گا اس کو،
جادو کو سیدھا سیکھے سکھائے گا تو مالہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ بات یہود کو پتا تھی کہ یہ کفر ہے، اس کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، خریدیں گے، لمن اشتراہ تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت تباہ برباد ہو جائے گی جادو سیکھنے سکھانے سے، جادو کرنے کرانے سے۔ پھر بھی انہوں نے جادو کو سیکھا سکھایا۔ اچھا، خلاق کا جو لفظ آیا ہے، حصے کے لیے قرآن میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو خلاق کون سا حصہ ہوتا ہے؟ وہ حصہ ہوتا ہے یا فضیلت ہوتی ہے جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اپنے اخلاق اور اعمال سے حاصل کرے گا یا کرتا ہے۔ خلاق وہ حصہ ہوتا ہے یا وہ فضیلت ہے جو انسان اپنے اخلاق، خلاق اور اخلاق ہے نا رب، اپنے اخلاق اور اعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز سیکھ رہے تھے جس میں سراسر نقصان تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا، اور یہ بات یہ جانتے بھی تھے کہ جو یہ چیز خرید رہے ہیں اس کے بعد ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے جادو سیکھا اور سکھایا، سیر تفریق سیکھا اور کیا۔ تو لبیس و لبیس، تو البتہ کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، لبیس ما شرو جو انہوں نے بیچ ڈالا، ان بنی اسرائیل نے بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنے جانوں کو، اپنے نفسوں کو، کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے کہ یہ جادو سیکھا سکھایا صرف دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے، کفر کا کام کیا، تو کتنا برا انہوں نے سودا کیا جو شرو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو۔ لو کانو یعلمون، کاش کہ یہ جانتے، کیا جانتے کہ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ آخرت پر داؤ لگا، آخرت کو داؤ پر لگا کر دنیا کی چیزوں کو خریدنے کی کوشش کی۔ اور ولو، اور اگر، لو کے دو معنی ہوتے ہیں، کاش اور اگر، اور یہ جو آیت میں پڑھنے جا رہی ہوں یہاں پر لو دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، ولو اور اگر، یا اور کاش، انہم بے شک وہ، کون؟ یہود کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اگر بے شک وہ آمنو ایمان لے آتے، یعنی یہ سارے کام کرنے کے بجائے جو انہوں نے کفر کے کام کیے ہیں، جٹلا رہے ہیں، انبیاء کو جٹلایا، ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کے کرنے کے بجائے، یہ خرافات کرنے کے بجائے، پہلے بھی اب بھی، اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے، لام تو البتہ کے لیے، مصوبۃ ثواب، بدلہ، من عند اللہ خیر، بہتر بدلہ پاتے بجائے اپنی آخرت برباد کرنے کے۔ تو لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے، کیا جانتے؟ کہ اگر یہ سب کام کرنے کے بجائے ایمان لے آتے ہیں، کتاب کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں کہ کتاب کا مقصد پس پش نہ ڈالتے ہیں، جو کتاب کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا وہ کرتے ہیں۔ کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اگر ان سب کاموں کے پڑھنے کرنے کے بجائے، کتاب کو پس پش ڈال کر اس سے غلط کام لینے کے بجائے کتاب کے مقصد کو یاد رکھتے، اللہ پر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کے پاس بہت زبردست اجر و ثواب پاتے، بجائے اس کے کہ اپنی آخرت برباد کرتے۔ تو لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ تو آپ دیکھیں دو دفعہ یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ ہاں، تو یہود تو جانتے تھے کہ جادو کفر ہے، ابھی تو ہم نے پڑھا نا وَلَقَدْ عَلِمُوا کہ وہ جانتے تھے، تو پھر بھی انہوں نے سیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے کہ کاش وہ جانتے؟ جانتے تو وہ تھے، اور دو دفعہ فرما رہے ہیں کاش وہ جانتے۔ تو وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ صرف جاننا تو کافی نہیں ہوتا، علم اصل وہ ہے جو عمل میں آ جائے، تو جو علم عمل میں نہ آئے وہ تو صرف بوجھ ہے نا، جیسے کہتے ہیں پہ بوجھ لادہ ہوتا ہے۔ تو اصل علم ہے ہی وہ جو عمل میں آ جائے، اصل عالم ہے ہی وہ جس کا علم اس کے عمل میں ہو۔ تو ان کو علم تو تھا، جانتے تھے، لیکن عمل میں نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہیں کہ صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، عمل کرنا بھی کافی ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نمبر 1 تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہود نے ایک سخت اللہ کی نافرمانی کا اور بھی کام کیا، کہ کفر کا کام کرتے رہے، کفر،
اور شروع سے آخر تک انہوں نے نافرمانیاں، شرک اور کفر کے کام کیے. اب سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر ہو رہا ہے، اور پیچھے آپ نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص تھا یہود، لبید بن اختم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی بھی کوشش کی تھی. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اہم بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اس مقام پر سلیمان علیہ السلام کی برات پیش کر رہے ہیں، کہ جیسا انہوں نے پروپیگنڈا کر کے مشہور کر دیا تھا یہود نے کہ وہ تو کوئی نبی نہیں تھے، ان کی نبوت کو جھٹلا دیا اور کہا کہ وہ تو جادو کرتے تھے اور ان کے پاس کتابیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی کلیئرنس دینے کہ نہیں، اللہ کے بہت اچھے نبی تھے اور اللہ نے ان کو معجزات دیے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی جادو کرتے تھے. انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. وما کفر سلیمان. اور اہم ترین چیز جو ان آیات سے ہمیں پتہ چلی کہ قرآن بتا رہا ہے کہ جادو کرنا کروانا کفر ہے، کفر ہے، یاد رکھیں. اور اس لیے کفر ہے کہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے. آپ پیچھے کی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. تو جادو میں شیاطین جن سے مدد لی جاتی ہے، اس لیے نمبر 1 کفر ہے. اور قرآن نے کہہ دیا کفر ہے تو کفر ہے. اور پھر اس لیے کفر ہے کہ اس میں گندے طریقوں سے مدد لی جاتی ہے. بہت گندے طریقے جو جادوگر وہ استعمال کرتے ہیں، یہ کالا جادو، پیلا جادو، پتہ نہیں کون سا جادو، یہ گندے طریقے. اور اس لیے بھی کفر ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. جادو کوئی کسی کی اچھائی کے لیے تو نہیں کرتا، تکلیف پہنچاتا ہے نا کسی کو بھی جب کوئی جادو کرتا ہے. اور اس لیے بھی دیکھیں کفر قرار دیا گیا کیونکہ جادو کرنے کا مقصد، جیسے میں نے آپ کو کہا، دوسرے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. کوئی بھی جادو کسی کے پر بھلا کرنے کے لیے تو نہیں کرواتا، نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے. اور پھر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اس کے ذریعے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا جو جس کے اوپر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کہیں سے پتہ چل جاتا ہے، دونوں کا دشمن بن جاتا ہے، اور پھر بہت بڑی دشمنیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس پر کروایا جاتا ہے وہ بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے. کس طرح؟ وہ بھی اپنے ایمان سے چلا جاتا ہے کہ وہ بھی غلط طریقے سے اس کا توڑ کرتا ہے، اور آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ قرآن کے مطابق قرآن کہتا ہے کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پا سکتے. جادو کرنے کرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 69، طٰہٰ 69. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادوگر کسی طریقے سے کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کیوں سکھاتے تھے؟ فرشتے تو نیک معصوم مخلوق ہیں، تو اس لیے سکھاتے تھے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے بھیجا تھا آزمائش کے لیے یہود کی، اور ان کو باز رکھنے کے لیے بھیجا تھا. دیکھیں اس میں بھی ایک گہرا پوائنٹ ہے. آزمائش کے ساتھ ساتھ ان کو روکنے کے لیے فرشتے بھیجے گئے تھے کہ وہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ بھئی کفر ہے، یہ نہ کرو، تمہاری آزمائش ہے، نہ کرو. تو اگر وہ فرما بردار ہوتے تو رک جاتے. جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، دیا تھا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بھی تو آزمائش تھی کہ کون فرما برداری کرتا ہے کون نہیں کرتا. فرشتوں نے کر لی فرما برداری، سجدہ کر لیا. فرما بردار ہوتے یہ بھی رک جاتے، نہیں سیکھتے. لیکن انہوں نے تو نافرمانی کی. تو یہ فرشتوں کو ایک آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا اور باز رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے سب سے ضروری کہ جادو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں دے سکتا، اور کبھی اگر تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے تو اس کا علاج بھی اللہ کے طریقے اور رسول کے طریقے سے کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے اگر تکلیف ہوئی ہے کوئی تھوڑی بہت تو اسی کے اذن سے ضرور ٹھیک ہو جائے گی، اس کے طریقے سے ٹھیک ہوگی. اور طریقے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جتنے آج ٹائم ملا آج، اور اتنا پھر اگلی دفعہ. کیا ٹائم ہے؟ تو بہرحال یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی. اور اب ایک بات آپ کو یہاں پر اور جو میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ معجزے اور جادو کا فرق. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو ان کو اسی لیے بھیجا تھا نا فرشتوں کو. ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق دکھایا جا سکے، پریکٹیکلی ثابت کیا جا سکے، جو انہوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا تھا. 2 کالم بنا لیں، ایک طرف آپ لکھ لیں معجزہ، دوسری طرف لکھ لیں جادو، اور پوائنٹس لکھ لیں.
मुआजिजा और जादू का कंपैरिजन। नंबर 1, मुआजिजा अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है और अंबिया को मिलता है अल्लाह के इज़्न से। कोई नबी अपनी तरफ से मुआजिजा नहीं दिखा सकता और सरासर हकीकत पर मबनी होता है। हा? क्या होता है? अल्लाह की तरफ से नबी को मिलता है सिर्फ और सरासर हकीकत पर मबनी होता है। तो अब अगर मौजज़ात मिले थे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी नबूवत के लिए मिले थे, नबूवत को साबित करने के लिए मिले थे। तो मौजज़ा अल्लाह की तरफ से होता है, नबी को दिया जाता है, सरासर हकीकत पर मबनी होता है। दूसरी तरफ जादू क्या होता है? हीला साजी होती है, चाबुक दस्ती होती है, नजरबंदी, होशियारी, हाथ की सफाई, हकीकत कोई नहीं होती उसमें। दूसरा पॉइंट, सारी मखलूक मिलकर भी मौजज़े का तोड़ नहीं कर सकती, नहीं कर सकी आज तक। कुरान जैसा मौजज़े का कोई तोड़ ला सका? मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी नहीं कर सका था। उनका जो मौजज़ा था असा, वो अज़दा बन के सारे जो जादू टोट के उन्होंने दिखाया था, सारे सांपों को खा गया था। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि सारी मखलूक मिलकर भी मौजज़े का तोड़ नहीं कर सकती। और जादू के बारे में क्या है कि कोई भी शख्स तोड़ कर सकता है जादू का, कोई भी शोबदाबाजी सीख सकता है, एक जादूगर दूसरे जादू का तोड़ कर सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि मौजज़ा अंबिया को मिलता है और अंबिया अल्लाह की सबसे नेक तरीन मखलूक होते हैं। और जादूगर सीखते हैं जो सबसे ज्यादा गुमराह कुन मखलूक होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। चौथा पॉइंट ये कि अंबिया सब कुछ अल्लाह की मर्जी से और अल्लाह के इज़्न से अल्लाह के लिए करते हैं और जादूगर ये सारे काम लोगों के लिए और पैसे की खातिर दुनिया कमाने के लिए अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। अब अगली बात, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको समझना चाहिए और इसलिए समझना चाहिए ताकि जादू के वहम और तोहमात से निकलें और जादू से बचने की तदाबीर और उसका इलाज सीख सकें। तो जादू कैसे असर करता है, उससे बचा कैसे जा सकता है और उसका इलाज क्या है, ये टाइटल है आपका। जादू कैसे असर करता है, उससे बचा कैसे जा सकता है और उसका इलाज क्या है। तो अरबी लुगत में जादू हर ऐसे असर को कहते हैं, हर ऐसे असर को सेहर या जादू कहते हैं जिसकी कोई वजह ना मालूम हो सके। यानी जादू में ऐसा होता है कि कुछ अलामात, अनयूजुअल किस्म की सिम्टम्स आ रही होती हैं, तो इंसान अपने अंदर बेचैनी तकलीफ महसूस करता है, लेकिन उसकी कोई आपको मेडिकल या फिजिकल रीजन पता नहीं चल रही होती। ठीक, ऐसा कुछ होता है। असर कैसे करता है, कैसे असर करता है जादू? देखिए, किसी के भी कुछ कहे हुए जो अल्फाज होते हैं ना या कलमात, वो इंसान पर असर करते हैं कि नहीं कर करते? आपकी कोई तारीफ करे, आप पे असर होता है? होता है। तौर पर अगर कोई अल्फाज या कलिमात बार बार किसी के ऊपर कहे जाएं तो वो उस पर असर करते हैं। तो जादू में भी कुछ अल्फाज और कलिमात का सहारा लिया जाता है और इस अल्फाज को लिख कर या पढ़कर जादू में इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसान के ऊपर या उसकी रूह के ऊपर असर कर जाते हैं। और रूह पर क्यों असर कर जाते हैं? क्योंकि रूह जो है वो मादी चीज नहीं है, गैर मादी चीज है ना। गैर मादी चीज क्या होती है? जो नजर ना आए, जिसको आप छू ना सकें। और अल्फाज और कलमात भी क्या होते हैं? गैर मादी चीज है। तो गैर मादी चीज, अल्फाज हो या कलमात हो या ख्यालात हो, वो गैर मादी चीज के ऊपर असर करता है, यानी रूह पर असर करती है। और जब रूह पर असर होता है और तो रूह को तकलीफ होती है तो जिस्म पर भी मुंतकिल होता है, क्योंकि जिस्म और रूह आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की चीजें जादू में की जाती हैं कि कभी ख्यालात की कुव्वत के जरिए रूह पर असर डाला जाता है, कभी बार बार एक कलमात लिख कर दिए जाते हैं कि इसको पढ़ते रहो या इसको फूंकते रहो फलाने के ऊपर, ये करते रहो, कि बार बार उसको सुनाए जाए तो कुछ ना कुछ असर करेगी। कभी ख्यालात के जरिए पूरी तवज्जो किसी पर मरकूज करके, फोकस करके उसको मेस्मराइज कर लिया जाता है। तो कभी शयातीन जिन के जरिए रूह पर असर डाला जाता है। ये सारी चीजें की जाती हैं। तो कुछ लोगों पर इन चीजों का, अल्फाज का, ख्यालात का असर जल्दी हो जाता है, कुछ पर नहीं होता, कुछ पर बिल्कुल ही नहीं होता। किन पर नहीं होता? जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होते हैं और जो रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, जो अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं, जो नमाज कलाम से अल्लाह के जुड़े हुए होते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, उन पर असर नहीं होता। तो जादू क्या हुआ
ہر وہ چیز جادو ہوتی ہے جس میں غیر محسوس قسم کے کچھ جو اثرات ہیں وہ دوسرے پر ڈالے جائیں. کیسے ڈالے جائیں؟ خیالات کے ذریعے، الفاظ کلمات کے ذریعے، یا شیاطین جن کے ذریعے. اب جادو کے کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں. اقسام کیا ہوتی ہیں؟ ایک قسم ہوتی نظر بندی. نظر کے اوپر ایک کچھ ایسا نظر بندی، ایسی ٹرکس دکھاتے ہیں جادوگر شبدہ بازی کہ انسان کی نظر بندی ہو جاتی ہے. انسان کو وہ نظر آتا ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہوتا کیا ہے؟ صرف ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، چابک دستی. آپ کی نظر کو کسی اور طرف لگا کے کچھ اور کر دیتے ہیں. یہ عام جادوگر کے شعبے سیکھے نا، سوچے نا، ٹی وی پہ جو جادوگری دکھا رہے ہوتے ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ کچھ اور بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اب غور کر کے دیکھیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر تھوڑی دیر کے لیے ڈائیورٹ ہو اور اتنی دیر میں وہ کیا کریں کہ وہ کچھ اپنے ہاتھ کی چابکدستی دکھا دیں. اور اس نظر بندی کا ذکر قرآن میں بھی ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 116 میں ہے کہ جب فرعون کے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو لوگوں کو بہت سارے کروڑوں سینکڑوں سانپ نظر آ رہے تھے میدان میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کہتے ہیں کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے ایسا جادو کیا کہ لوگوں کی نگاہوں پر اثر کر دیا. تو نظر بندی یہ کی جاتی ہے اس طریقے سے کہ وہ نظر آئے جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف چابک دستی اور اس طرح کی ٹرکس ہوتی ہیں صرف. تو ایک یہ قسم ہوتی ہے. دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ خیالات کے ذریعے. جادوگر ایسا خیال لوگوں، میں کیوں ایلابوریٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کے دل سے جادو کا خوف اور توہمات ہم سب کے دل سے نکل جائیں اور ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ ہوتا کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. خیالات کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ جادوگر ایسا خیال لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، قوت خیال ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو جو چیز اصلی نہیں بھی ہوتی، نقلی ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی، وہ اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ایسی باتیں بناتے ہیں جادو عملیات کرنے والے عامل کہ لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، خیالات سے کھیلتے ہیں. کیسے؟ کسی عامل کے پاس کوئی خاتون گئی ہے، کوئی مرد گیا ہے کہ فلاں فلاں کے اوپر میں نے جادو کرانا ہے کیونکہ وہ میرا دشمن ہے، یا کچھ بھی مقصد ہے. اب وہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ کس رشتے کی بات کر رہا ہے. پھر وہ کامن باتیں کرتے ہیں ایسے عامل جو ایک عام باتیں ہیں. فار ایگزامپل کوئی اپنی ساس پہ کچھ کرانا چاہتا ہے یا کوئی کسی اور رشتے پہ کرانا چاہتا ہے کسی کے اوپر بھی، تو وہ ایک کامن باتیں کرے گا. اچھا وہ یہ کرتی ہے تمہارے ساتھ، اچھا وہ یہ کرتا ہے تمہارے ساتھ. اب یہ کامن باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگلا کیا ہے؟ وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ ارے ان کو تو عامل صاحب کو تو ویسے ہی سبھی کچھ پتا ہے، اور ہوتی وہ کامن ہے، جنرل ایک کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں. تو ایسی باتیں بناتے ہیں، نفسیات سے کھیلتے ہیں. اب وہ جب گھر واپس جائے گا یا جائے گی تو اس کو عامل صاحب کی ساری باتیں سچ نظر آئیں گی. اچھا عامل صاحب نے یہ کہا تھا، یہ تو واقعی میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی پیتھی ہوتا ہے. یہ ایک خاص علم ہوتا ہے جس کو حاصل کرتے ہیں جادوگر، اور دوسرے کے دماغ کو میسیجز بھیجی جاتے ہیں. اور چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جس میں شیاطین جن اور انس کے ذریعے کام کروایا جاتا ہے. تو شیاطین جن اور انس کے ذریعے کیسے جادوگر کام کرواتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، سحر کی حقیقت کیا ہے؟ عام طور پر جادو جن شیاطین کے ذریعے کروایا جاتا ہے. جن شیاطین کے ذریعے، الفاظ پہ غور کریں. جن ہوتے ہیں لیکن شیاطین جن، اچھے والے جن نہیں ہوتے. سورہ جن کا ترجمہ آپ پڑھیں، اس میں جنہوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ ہم میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو جنوں میں بھی اچھے جن بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. تو جادوگر عام طور پر جن شیاطین کے ذریعے جادو کراتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے جنوں کے سے قربت پیدا کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جن قابو میں نہیں کرتے. جن کس کے قابو میں آئیں گے؟ بلکہ خود انسان کو قابو میں کر لیتے ہیں. تو جادوگر ان کے قابو میں آ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی عامل کے قبضے میں جن ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہ خود قابو میں ہوتا ہے شیاطین جن کے. تو اب یہ شیاطین جن اس کے اوپر قابو کر کے ہر وہ کام کرواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہوتا ہے. ستاروں کی عبادت کروا کے شرک کرواتے ہیں. رات میں کہتے ہیں اٹھ کے جاؤ فلاں ستارہ صبح کا نکلے گا، اس کے سامنے یہ کرنا وہ کرنا. ایسے اعمال کرواتے ہیں جس سے شیطان خوش ہو. شیاطین جن جو ہوئے نا، انہیں ناحق کرواتے ہیں. فلاں چیز کو ذبح کر دو، فلاں قبرستان میں سے کچھ نکالا،
بے حرمتی, عجیب بیہودہ کام. پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ گندا حالت نجاست اور جنابت میں جادوگر رہتا ہے, اتنا ہی یہ شیاطین جن اس کے قریب آتے ہیں, اور اتنا ہی یہ پھر کامیاب ہو پاتا ہے اپنے غلط قسم کے جادو میں. اور جادوگر ایسے کلمات پڑھتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں, اور جادو ہمیشہ گندی چیزوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب کچھ ایسے الفاظ اس میں آئیں گے جو سننے میں اچھے نہیں لگتے, لیکن بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں سد باب ہیں ساری چیزوں کا. گندی چیزوں کے ذریعے کیا کروایا جاتا ہے, یعنی کٹے ہوئے بال یا کٹے ہوئے ناخن یا گندے پیڈز وغیرہ. تو اس لیے ان کا ڈسپوزل صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے. یہ چیزیں اپنے بچیوں کو سکھانا چاہیے کہ ان چیزوں کا ڈسپوزل بہت ہی پراپر طریقے سے کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگلی بات یہ کہ کن پر جادو کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں, کسی پر جادو کا اثر بالکل ہی نہیں ہوتا, کسی پر تھوڑا ہوتا ہے, کسی پر زیادہ ہوتا ہے, کسی پر تو لیول ہوتے ہیں اثرات ہونے کے. تو کس پر زیادہ ہوتا ہے؟ نمبر 1, جن کو زیادہ غصہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غصہ حرام ہے نا ہمارے دین میں. جن کو زیادہ غصہ آتا ہے, کیونکہ ایمان کی تو پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے, وہ کاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. نمبر 2, جو بہت زیادہ غمگین, ڈپریس رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان غمگین اور ڈپریس رہے تو روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. اب جب روحانی کمزور ہو جاتا ہے روحانی طور پر, تو شیطان کا حملہ جلدی ہو سکتا ہے. نمبر 3, غیر معمولی رویے. بہت زیادہ غیر معمولی رویے کیا ہوتے ہیں؟ ان یوزل ایٹیچیوڈ. بہت زیادہ غصہ, بہت زیادہ کھانا, بہت زیادہ سونا, بہت زیادہ ہنسنا, یہ سب رویے بھی پرون ہوتے ہیں جادو کی طرف. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں, یہ سارے رویے جو ہیں وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں, اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں نا. بہت زیادہ سونا کیا کرے گا؟ سو رہے ہیں, عصر جاری, مغرب جاری, فجر جاری. زیادہ کھانا کیا کرتا ہے؟ زیادہ کھا کے بھی نیند آتی. اور زیادہ ہنسنا بھی منع ہے. آپ کو پتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے, بہت زیادہ ہنسنا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں, اس لیے جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ یہ جو ان یوزل رویے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. بہت زیادہ جذباتیت سے بچنا ضروری ہے. جتنا زیادہ, اور آپ یہ سوچ کے دیکھیں اس کو ذرا ڈیپتھ میں, جتنا زیادہ آپ جذباتی کیفیت کا شکار ہوں گے نا, اتنے آپ کے دل میں غلط خیالات آئیں گے. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ لڑائی جھگڑے کرنے سے اور کثرت گناہ سے, عبادت سے دوری سے. یہ ساری چیزیں بھی کیا کرتی ہیں؟ لڑائی جھگڑا, کثرت گناہ, عبادت سے دوری. انسان روحانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان کو وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ ناپاک حالت میں رہنے سے, ناپاک رہنے سے جو ہے وہ جادو زیادہ اثر کرتا ہے, جلدی اثر کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے. 5 وقت کی جب آپ وضو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم آپ باوضو ہوتے ہیں, اور اگر آپ ایک آدھ نفل نمازی پڑھتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم آپ باوضو ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی جادو آپ کے اوپر اثر کر سکے, مجال ہی نہیں کہ اثر ہو سکے. پھر اسی طرح غسل کی اہمیت دیکھیں کتنی ہے. امیجیٹ غسل کے احکامات ہیں. حیض سے, نفاس سے فارغ ہوئے فوراً غسل کریں, امیجیٹ, پہلا کام غسل. جنابت میں کیا کرنا چاہیے؟ حالت جنابت میں فوراً غسل کریں. تو کتنی اہمیت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اب اگلا پوائنٹ یہ ہے, تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے, کہ جادو ہو جائے تو کیا کریں؟ چلے جی ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو اب کیا کریں؟ تو جب کوئی اثرات کسی پر ہو جاتا ہے, ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ اچھا نہیں ایسا شک ہو جاتا ہے, تو لوگ کرتے کیا ہیں؟ عاملوں کے پاس جاتے ہیں. پھر عاملوں کے پاس خود غلط طریقہ توڑ کرنے کے لیے. تو ایسے عاملوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جو غیر شرعی کام کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کیا خطرہ ہوتا ہے کہ بیماری اور آزمائش کے ساتھ ساتھ ایمان بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے, کہ وہ آپ کو اگین پھر جادو کے طریقے بتائے گا, کچھ لکھ کر دے دے گا کہ یہ پڑھو, یہ پلاؤ, فلانا کرو, کالی مرغی لے کر آؤ, اس کا توڑ کر دوں گا. تو ابھی تو آپ پہ بیمار ہوئے ہیں اور آزمائش کے اندر ہیں, اور ابھی کیا ہوا؟ ایمان سے بھی چلے گئے. تو یہ کام ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جادو ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو پر یقین نہیں کرنا چاہیے, لیکن بلا وجہ کا وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز کو جادو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, میں کہنا چاہوں اس نے میری جو ہے نا وہ فلاں نے میرے پر جادو کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا فزیکلی تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں انسان کو؟
تو بیکار کے وہم اور توہمات سب سے زیادہ تباہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہم بدارین بہ من احد، کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے اذن کے بغیر جادو اثر کر ہی نہیں سکتا. تو ڈرنے، خوفزدہ ہونے کی، توہمات میں پڑنے کی، وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل اور جادو سے بچنے کے حفاظتی اقدامات کرنا چاہیے. اور حفاظتی اقدامات کیا ہیں وہ بھی لکھ لیں. جادو سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات. نمبر 1، روح کو صاف اور مضبوط کریں. اپنی روح کو صاف کریں اور مضبوط کریں، روح کو اسٹرانگ کریں. کیسے؟ اللہ کے احکامات کو مان کر، نماز کی پابندی، جیسے میں نے بتایا باوضو رہیں گے، روزہ، زکوٰۃ، فرائض کو نہ چھوڑیں. پھر تمام حرام کاموں سے پرہیز کریں، شراب، سود، رزق حلال کی کوشش کریں. نمبر 3، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور معافی مانگتے رہیں. مسلسل توبہ استغفار کا اہتمام رکھیں. نمبر 4، طہارت کا خیال، جیسے میں نے بتایا پاک صاف رہنے کی کوشش کریں. ہر طرح کی صفائی، ظاہری، باطنی، دل صاف، نگاہ صاف، جسم صاف، لباس صاف، گھر صاف. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ صفائی پسند لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. تو یہ کریں. پھر سب سے بڑھ کے قرآن سے جڑنا، قرآن کا گھر کے اندر پڑھنا پڑھانا. اور خاص طور پر سورہ البقرہ کی فضیلت میں آپ نے حدیث پڑھی تھی، اس کے شروع میں بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے سورہ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے. اور باطل پرست یعنی جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے. تو سورہ البقرہ اگر پوری بھی روز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن تھوڑی بہت عمل میں رکھیں، یا اس کو لاؤڈلی ڈاؤن لوڈ کر کے چلایا بھی جا سکتا ہے گھر کے اندر. اور ایک اور طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورہ البقرہ کی پہلی 4 آیات، سورہ البقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، ٹھیک، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات اور البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھ لے تو شیطان سے حفاظت میں رہے گا. اگر رات کو پڑھے گا تو شیطان اس کے گھر میں نہیں آ سکتا، اگر دن میں پڑھے گا تو شیطان سے تو پورا دن حفاظت میں رہے گا. تو آیت الکرسی کی آپ کو پتا یہ فضیلت ہے کہ ایسا بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک اگر رات میں آپ پڑھ کے سوتے ہیں تو ایک فرشتہ تعینات کر دیا جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو یہ ہو گیا. پھر معوذتین پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہیں. ہر نماز کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں حفاظت ہی تو ہیں. معوذتین تو اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہیں آپ کے لیے، اسی لیے کہ آپ ہر چیز سے حفاظت میں آ جائیں. پھر سورہ فاتحہ دم کرنا، صبح اور شام کی مسنون دعائیں وغیرہ پڑھنا، یہ سب چیزوں سے انسان اللہ کی حفاظت اور اثار میں آ جاتا ہے، اور کسی کی مجال نہیں، شیاطین، جن ہو یا انس ہو، کوئی بھی کہ وہ آپ پہ جادو کر سکے. پھر کچھ اور مسنون طریقے علاج ہیں، جیسے غذا کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. غذا کے ذریعے کیسے علاج ہے؟ بخاری اور مسلم حدیث مفہوم کے مطابق جو شخص صبح سویرے نہار منہ 7 اجوا کھجورے کھا لے، اس دن اسے کوئی زہر یا جادو اثر نہیں کر سکتا. اب آپ کو دوبارہ سننا ہے تو آپ ریکارڈنگ سنیے گا. دوسری بات ہے کہ نہار منہ شہد پانی میں ملا کر پینا. کیوں؟ کیونکہ شہد سورہ نحل آیت نمبر 69 میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اور نمبر 3، کلونجی کھانا. حدیث کا مفہوم ہے بخاری کا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو 3 سے 5 دانے صبح کھا لیں، ہر چیز سے محفوظ رہیں گے. نمبر 4، آب زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق. پھر بارش کا پانی کسی صاف برتن میں جمع کر کے پینا اور اس سے نہانا، یہ بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ قاف کی آیت ہے، آیت نمبر 9، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا ہے آسمان سے پانی جو مبارک ہے، باعث برکت ہے. نمبر 6 ہے زیتون کا تیل کھانا اور اس سے مالش کرنا، اولیو آئل کھانا اور مالش، کیونکہ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، یہ مبارک درخت سے ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیتونۃ مبارکۃ کہا ہے.
پھر ہے قرآن سے علاج. یہ تو غذا سے ہے نا. قرآن سے علاج. اگر کوئی شخص جسمانی طور پر بیمار ہے یا روحانی طور پر بیمار ہے, غمگین ہے, خوفزدہ ہے, تو جادو ہے یا علاج اس کا کرنا ہے تو آپ کیسے کریں؟ پرانی آیات پڑھ کے اس پہ دم کریں. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ ساری چیزیں دم کریں. پھر اور بھی چیزیں ہیں جیسے رقیہ شریعہ ہے, اس کا سننا, اس کو پانی پر دم کر کے پلانا, یہ سب چیزیں ہیں. اور اسی طرح کچھ آیات ہیں قرآن کی جو خاص طور پر پڑھی جا سکتی ہیں اس کے علاج کے لیے. اور وہ آیات کیا ہیں؟ یہ میں آپ کو ایک ابن کثیر سے ایک علاج بتا رہی ہوں, جو ایک صحابی حضرت وہب سے مروی کر کے بتایا گیا ہے. اور ابن باز جو سعودی عرب کے فتاوی کمیٹی کے ایک رکن رہے ہیں, انہوں نے یہ علاج بتایا ہے. اور کس سے انہوں نے اس کو منسوب کیا ہے؟ ایک صحابی حضرت وہب سے, کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاج کیا تھا. تو یہ حدیث نہیں ہے, کیا ہے؟ سعودی عرب کی فتاوی کمیٹی کے ایک رکن ہے, انہوں نے ایک صحابی سے منسوب کر کے یہ علاج بتایا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ علاج فائدہ مند ہے, تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور وہ علاج یہ بتاتے ہیں کہ سبز بیری جو ہوتی ہے, بیری کا درخت ہوتا ہے, اس کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان انہیں پیس لیا جائے. اب آپ کسی بھی چیز میں پیس سکتے ہیں, پہلے وہ پتھروں پہ پیسا جاتا تھا. 7 پتے, پھر اس میں اتنا پانی ملائیں کہ جس سے تھوڑا پانی, جس سے ایک دفعہ بندے کے اوپر ڈالا جا سکے جس پر جادو کا شک ہے. پھر اس پانی کے اوپر یہ آیات پڑھ کے دم کریں. کون کون سی؟ آیت الکرسی, سورہ الاعراف آیت نمبر 117 to 112, الاعراف 117 سے 122, سورہ یونس 79 to 82, سورہ طٰہٰ 65 to 70, اور چاروں قل. اب کیا کریں؟ اس پانی کے 3 گھونٹ پلا دیں اس کو, اور باقی پانی سے اس کو نہلا دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 3 سے 5 دفعہ وقت ضرورت اسی طرح کریں, اور یہ عمل بیماری کے ختم ہونے تک جاری رکھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ختم ہو جائے گا. اب اس میں کوئی حرج نہیں نا, دیکھیں ساری آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اور یہ آیات آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ جو سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں وہ وہی ہیں کہ جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہوتا. اور ساری آیات کے یہی مفہوم ہے کہ باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں ہیں. اور خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جادو کی وجہ سے دوری آ رہی ہے تو یہ علاج کیا جا سکتا ہے. ویسے یہ علاج ڈس انفیکٹنٹ کے طریقے پہ بھی فائدہ مند ہے نا. بھئی کوئی بھی انفیکشن وغیرہ ہوا ہے تو اگر آپ بیری جو ہے وہ ڈس انفیکٹنٹ بھی ہوتی ہے. پھر ہے مستقل طور پر جادو سے بچنے کا علاج, یعنی جادو ہوا نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں؟ پریکاشنری کیا پڑھیں؟ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 118 پڑھیں. تو وہ کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی ہے. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, حق کا حق ہونا ظاہر ہو گیا اور جو وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. اتنی سی ہے. تو سورہ الاعراف 118, سورہ یونس 80, سورہ طٰہٰ 69 پورے یقین کے ساتھ پڑھیں. اور یہ دعا پورے یقین کے ساتھ پڑھیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور پوری کنسنٹریشن سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. تو یہ ہیں سارے طریقہ کار. قرآن کے ذریعے آپ شفا حاصل کریں نا, کیونکہ قرآن بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بنی اسرائیل 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں ہم ہر وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن سے علاج کریں. اب آخر میں صرف میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں جو جادو کو کس طرح سے کنڈیم کرتی ہے, نجوم اور جادو کو. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جائے, کاہن کے لفظ میں نا دونوں چیزیں آتی ہیں, نجوم اور جادو. جو کسی کاہن کے پاس جائے یا گیا اور اس سے کچھ پوچھے یا اس کی تصدیق کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. ایک دفعہ گیا ہے کسی پومسٹ کے پاس, جادوگر کے پاس یا نجوم کے پاس, اب کیا ہوگا؟ 40 دن تک کی نمازیں گئیں, قبول ہی نہیں ہوں گی. ایک اور حدیث ابو داؤد کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا اس نے سحر کا ایک حصہ حاصل کیا, اور جس قدر اس نے نجوم سیکھا اس قدر اس نے زیادہ سحر سیکھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنا جادو سیکھا گیا
جتنا اس کے اوپر یقین کیا گیا اتنا سمجھ لیں آپ نے گناہ کا کام کیا، اتنا گناہ کما لیا، اتنا کفر کا کام کر لیا۔ تو بہرحال امید ہے کہ میں سمجھانے میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا پائی ہوں گی، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ